अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब सुनने में आता है ना, खुशखबरी मिलती है कि माँ बनने वाली है औरत, जब उसके कानों तक ये बात पहुँचती है तो उसका बस नहीं चलता कि दुनिया जहान को चीख चीख के बता दे कि मेरे घर एक खुशी का पैगाम आने वाला है। वो अपना ख्याल पहले से भी ज़्यादा रखने लगती है। वो लड़की जो लावाबाली लड़की होती थी, जिसको ना सोने का, ना खाने पीने का, ना उठने बैठने का ख्याल होता था, वो लड़की जब उसको पता चलता है कि उसके अंदर एक वजूद है, उसके अंदर उसका खून है, तो वो उसकी वजह से ज़्यादा ख्याल रखने लगती है। और उसके बाद जब वो नन्हा मुन्ना वजूद उसके हाथ में आ जाता है तो वो अपने सारे नखरे, अपने सारे और दूसरी चीज़ों को भुलाकर सिर्फ फोकस करती है अपनी औलाद पर, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। शायद ज़माने के लिए मैटर करती हों चीज़ें, लेकिन एक माँ के लिए एक गोद में एक लड़की या लड़का मैटर नहीं करता। उसके लिए मैटर करती है उसकी औलाद। जब उस औलाद को उंगली पकड़ के एक एक चीज़ सिखाई जाती है, उसको दूध पिलाने के लिए खुद ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाता है, उसको गर्मी ना लगे इसीलिए उसके सर पे बैठ के उसको पंखा जला जाता है, खुद सर्दी महसूस करती है तो उसे चिपटा लेती है अपने से, उसे कुछ ऐसा कर देती है कि वो गर्म वजूद में रहे। माँ शायद खुद भूखी रह सकती है, शायद क्या यकीनन, मगर वो अपनी औलाद को अपना पेट काट के भी खिला देती है। ये है माँ और औलाद का रिश्ता। और अगर मैं ये चीज़ें रिवाइव करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, जब बलाज पैदा हुआ था, मतलब सिला फरीद की बात पुरानी हो गई इसलिए मैं उनका जिक्र थोड़ा कम करती हूँ, उस वक्त मुझे इतनी अक्ल भी नहीं थी, लेकिन जब बलाज पैदा हुआ था तो उसको हम साथ ऑफिस लाते थे और फिर उसके लिए मैं ब्रेक के दौरान बार बार भागा करती थी, रातों को उसके लिए जागती थी। सुबह मुझे पता है यहाँ आना होता था, लेकिन रातों को उसको जाग के उसको फीड कराना, जब भी उसको भूख लगे बस उसके लिए अटेंटिव हो जाना, चाहे बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो। ये माँ और बच्चे का रिश्ता ऑटोमेटिक अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया होता है कि आप खुद से शायद आप अपने बहन भाई, माँ बाप और दूसरे किसी रिश्ते के लिए इतने ज़्यादा कमिटेड नहीं होते जितनी अपनी औलाद के लिए होते हैं। ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ने डाला होता है आपके अंदर। कि आपके बच्चे गिर जाता है तो आपके मुंह से मतलब बिला झिझक एकदम मुंह से हाय अल्लाह निकलता है, या अगर आपका बच्चा नज़रों से ओझल हो जाता है तो आपकी रूह कांप जाती है, कहाँ गया मेरा बच्चा, अभी तो इधर था। कितने ज़्यादा आप बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हर वक्त कंसर्न रहते हैं, चाहे उसके खाने पीने का हो, उसकी पढ़ाई का हो, हर चीज़ के लिए एक माँ कंसर्न रहती है। बाप भी होता है, लेकिन बाप क्योंकि दुनिया की भेड़ चाल में कमाई में लगा होता है तो बाप शायद वो तवज्जो जो माँ तवज्जो देती है बच्चे को, वो बाप नहीं दे पाता, क्योंकि उसे बाकी ज़रूरियात अपनी औलाद की पूरी करनी होती। मैंने देखा है अपने इर्द गिर्द फादर्स को कि वो डबल नौकरी कर रहे होते हैं अपने बच्चे को अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने की। ये तो मैं बात कर रही हूँ एक सर्टन क्लास की, एक सर्टन एरिया की, लेकिन जो खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, जो ज़्यादातर हमें बातें सुनने को मिलती हैं, वो ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ 3-4 वक्त की रोटी ही मिल जाए तो बहुत है। हम बात करते हैं वहाँ बच्चे को समझाने की, स्ट्रेंजर डेंजर, उन बच्चों मतलब बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ तो एजुकेशन ही नहीं है, तो स्ट्रेंजर डेंजर वाला कॉन्सेप्ट हम वहाँ कहाँ लाएंगे कि स्ट्रेंजर से कोई चीज़ ना लेना या किसी के साथ हाथ पकड़ के मत चले जाना। ये कॉन्सेप्ट हम कहाँ लाएंगे जब वहाँ एजुकेशन ही नहीं है। कितने अरसे से, कितने सालों से ये चीज़ होती चली आ रही है। कोई 2.5 साल पहले मैंने शो किया था ज़ैनब का शो मैंने 2.5 साल पहले किया था, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, और उस बीच भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहीं। आज फिर एक खूबसूरत प्यारी मासूम बच्ची मावरा, जिसकी खबर सुनकर ही सारी माँओं का दिल दहल गया है। मासूम बच्ची, 5 साल की बच्ची की क्या उम्र होती, मेरा खुद बेटा 6 साल का है, आप रिलेट कर सकते हैं इससे।
5 سال کی بچی کتنی معصوم لگتی ہے، اس کی باتیں، اس کی حرکتیں اتنی کیوٹ ہوتی ہیں کہ آپ کا دماغ اس کیوٹنس کے علاوہ کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے 5 سال کے بچے تو ابھی تک صحیح سے بولنا ہی نہیں سیکھے ہوتے، تو تلا کے بولتے ہیں۔ ان کا بچپنا، ان کی معصومیت، ان کی بے باکی، ان کا شرمانا، جب میں ماورا کی پکچر کو دیکھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں یہ تو گول مٹول کیوٹ پیاری سی بچی ہے، یہ اس میں کہاں کوئی ایسی چیز ہے جو کہہ دیا جاتا ہے نا عورتیں اپنے آپ کو کور نہیں کرتی ہیں اسی لیے مردوں کا دماغ الٹتا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کہوں اس بچی کے بارے میں، جو اس بچی کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ذرا مجھے پلیز ماورا کی تصویر دوبارہ لگا کے دکھائیں۔ اس بچی کی چھوٹی معصوم بچی، کیا اس نے ایسا کیا جو یہ اپنے ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو، اتنی بے رحمی سے الگ ہو۔ 5 دن سے ماں کا گلا سوکھ گیا ہے رو رو کے، نہ پانی نہ کھانا۔ کیا ہوگا اس ماں کا حال؟ کیا آپ لوگ سوچ سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی اولاد کی ماں ہیں یا باپ ہیں؟ اتنی تکلیف دہ چیز اللہ نہ کرے کسی بھی ماں باپ پر آئے۔ میں آپ کے لیے ہر قسم کے شوز کرتی ہوں، میں نے سوچا تھا یہ شو کروں نہ کروں، کیونکہ یہ اس طرح کی چیزیں کرنے کے بعد نا ڈپریشن ہو جاتا ہے انسان، سارا دن اسی ڈپریشن میں گزرتا ہے، کیونکہ اپنے بچوں کی تصویر آنکھ میں آتی ہے کہ اگر ہم ہوتے اس کی جگہ، اگر خدا نہ خواستہ ہماری اولاد ہوتی، اور ہو سکتی ہے اگر ہم سب نے مل کے قدم نہ اٹھایا تو، ایسے درندوں کو چھانٹ چھانٹ کے ان کو مارا نہیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ ہماری اولاد جن کی کلکاریاں، جن کی معصومیت کو دیکھ کر ہم جیتے، کہتے ہیں نا ہم سے ساری دولت لے لو، ہم سے سب کچھ لے لو، اولاد کی خاطر لوگوں کو میں نے بینکرپٹ ہوتے دیکھا ہے، زمین پر، آسمان سے زمین پہ آتے دیکھا ہے۔ کسی کی اولاد بیمار ہو جاتی ہے نا تو اس کے خرچے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں تک اچھے اچھے با اثر لوگ زمین پہ آ جاتے ہیں، بھیک تک مانگ لیتے ہیں، صدقہ خیرات تک لے لیتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر۔ مگر یہاں تو کوئی حل ہی نہیں نا، بچے کا پتہ ہی نہیں وہ کدھر گیا، کیسی ہے، کیا اتنے دن سے لاپتہ، اور اس کے بعد جب ملتی ہے تو ایک کچرے کے ڈھیر پہ۔ کیا ہوا ماورا کے ساتھ؟ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جانیں گے ہم اور کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ کب تک یہ خبریں ہماری کانوں میں گونجتی رہیں گی، فلاں محلے میں ایک بچی کی لاش ملی، اس کے ساتھ غلط کام ہوا؟ کب تک ہم اپنے بچوں کو سمجھا لیں گے، لیکن ان درندوں کو کون سمجھائے گا جن کو اب معاشرے کو سمجھانا بہت ضروری ہوگا؟ چھوٹے سے وقفہ لیجیے، ہمارے ساتھ واپس آئیے اور ایک بہت اہم ضروری شو میں میرے ساتھ میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں، اور اس وقت میں اس بچے کی فیملی کے ساتھ ہوں جس کا پیکیج ہم نے دکھایا تو اس کی نانی تڑپنے شروع ہو گئی ہیں، اس کی دادی یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، سارم بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور سارم بھائی ان کا کیس سب لے کر چل رہے ہیں، ان کے مددگار ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس اس بچی کے والد صاحب عمر صادق صاحب جو کہ ایک رکشہ ڈرائیور ہیں، وہ یہاں بیٹھے ہیں، شیر رحمان جو کہ ان کے دادا ہیں وہ بھی رکشہ چلاتے ہیں، اور دادی اس وقت بیٹھی، اور ابھی جب پیکیج چلا ہے تو پھر وہ معذرت کے ساتھ پلیز یہ مانیٹر بند کر دیں، کیونکہ وہ والے بات ہوتی نا، زخم ان کے ابھی بھرے نہیں ہیں، اور وہ یہ چیزیں سن کے ایک دم نمک لگتا ہے زخموں پر۔ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں، قادر خان صاحب جو کہ سندھ ہائی کورٹ ایکس وائس پریزیڈنٹ کراچی بار ایسوسیشن سے جن کا تعلق ہے، اور وہ ہمارے ساتھ یہ سارے لوگ یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے مشکلات اور اپنے اپنے غموں میں، اپنے اپنے گھر کے جھمیلوں میں اتنے پھنسے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بار پھر وہی ہوا ہے جس کے بارے میں ہم چلا کے، جس کے بارے میں ہم شور مچا کے اس کے بعد پھر چپ ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کسی گلے میں، کسی کونے میں، اور وہ تکلیف پھر کسی والدین کو سہنی پڑتی ہے، پھر کسی خاندان کو سہنی پڑتی ہے، پھر
चुभती है हमें पिन और हम कहते हैं अब क्या करें, अब क्या करें। मैं चाहूँगी कि मैं वालिद साहब से माजरत के साथ कि मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूँगी कि क्या हुआ। मुझे पता है आप कई न्यूज़ चैनल्स पे गए होंगे, कई जगह आपने ये दास्तान जिसकी तकलीफ़ मुझे पता है आपके दिल में बहुत होती होगी जब आप बताते होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें इसलिए कि हो सकता है कि कोई आपके इर्द गिर्द का ही बंदा हो जिसने देखा हो और उसको वो आपको बता सके, कोई ऐसा गवाह हो, कोई चश्मदीद गवाह हो जो आपकी मदद कर सके और आपकी मदद से बहुत सारे और बच्चियों की जानें बच सके। क्या हुआ था वो, कितने दिन पहले की ये बात है, क्या हुआ था? ये तो जुमे के दिन हमारा बेटा जो है लापता हो गया। ये जो जुम्मा गुजरा है अभी? ये जो जुम्मा गुजरा है, हाँ। सुबह को उठ गया था तकरीबन 7 बजे के टाइम, 7:30 बजे के हाँ। टाइम, और हमारा अम्मा ने जो है ना उसको चाय का कप भर दिया हो। आपकी अम्मी ने बना के दिया? जी हाँ। फिर जो है वो कह रहे थे कि मैं दुकान से बिस्कुट लेने जा रहा हूँ। हाँ। तो हमारा माँ ने उसको पैसे दिया और जाओ बिस्कुट ले लो। दुकान भी हमारा घर के करीब ही था, दूर नहीं था। और वो आती जाती रहती थी दुकान पे ऐसे? हाँ, खुद आती जाती रहती थी, कोई मसला नहीं? खुद आती जाती रहती। सारे जानने वाले इलाके, मतलब उस इलाके में सब आपके जानने वाले हैं? हाँ, सब जानने वाले हैं। मतलब उधर जाती थी दुकान में और आती थी, ऐसे कोई वाकया कोई मसला पेश नहीं कितने है। बच्चे हैं आपके? हमारा उससे बेटी से एक बड़ा बेटा है और ये छोटी बेटी थी। बस 2 बच्चे? जी हाँ। फिर जब देखा तो हमारा बच्ची नहीं आया, तकरीबन 10-15 मिनट हम लोगों ने इंतज़ार किया, बच्ची नहीं आया। आप घर में थे उस वक्त? मैं उस वक्त सो रहा था। अच्छा। हाँ, तो हमारा भाई भी जो है ना सो रहा था। अम्मा ने जगाया कि जाके देखो बच्ची अभी तक घर नहीं आया। हमारा भाई भी उठ के चला गया, देखा तो बच्ची कहीं भी नहीं थी। फिर हमारा को उठाया, हम भी उठ गए, बच्ची को ढूंढने के लिए गए, लेकिन बच्ची हमें नहीं मिला। फिर मस्जिद में गए, मस्जिद में ऐलान करवाया, लेकिन कोई ऐसे नहीं बताया कि इधर गया हुआ है या कोई ऐसे ले गया है। आप दुकान वाले के पास गए, उससे जाके पूछा आपने? जी, दुकान वाले के पास तो गया हम। दुकान वाले ने बोला कि जी हमने बिस्कुट दे दिया और घर की तरफ जो है ना बच्ची चली गई। फिर हमने देखा नहीं है कि घर पे गई है, लेकिन हमने बिस्कुट दिया, चला गया बच्ची। लेकिन वो हमारा बच्ची घर पे नहीं आया। फिर आपने पुलिस में, थाने में कब रिपोर्ट कराई? फिर हम बच्ची को ढूंढने गए, हमने बोला अभी कोई ले आएगा या हमें मिल जाएगा, चलो चेक करते देख लेते। हमारा चाचाजाद भाई हो गया और हमारा भाई भी हो गया। हम बहुत ढूंढा, लेकिन हमने सोचा कि हमारा बच्ची हमारे मोहल्ले में नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ है, बाहर कहीं लेके गया हुआ है, तो इसलिए हम बहुत दूर दूर ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन बहुत लोगों को पोस्टर दिखाया, किसी ने ये नहीं बोला कि ये हमने देखा हुआ है। तस्वीर आप लेके घूम रहे थे बच्ची? जी हाँ, तस्वीर लेके घूम रहे थे और पोस्टर भी छपवा रहे थे, कैसे हमारा बच्ची गुम हो ये गया। उस जुम्मे की बात चल रही है? जी हाँ, जुमे की थी। हाँ जी। फिर जब नहीं मिला तो हम गए FIR कटवाने के लिए। FIR कटवाने किस दिन का? ये हमारा भाई ने बोला कि चलो थाने चलते हैं, अभी तो बेटी हमारा जुम्मे को ही? हाँ, वही जुम्मे को रात को। फिर हम चले गए। हाँ। फिर थाने में हमारा FIR लिखवाया। फिर जब आए थाने से तो बस फिर भी ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। रात को ही जब नहीं मिला हम घर गए। जब फिर सुबह हो गया, सुबह को फिर हम ढूंढने निकल गए, पोस्टर ले गया, पोस्टर और छपवाया, जो है नहीं मिला। फिर थाने से इत्तला आया कि भाई आप थाने आ जाओ। थाने पे जब गए तो बोला कि आपका FIR कच्चा FIR था, अभी हम लोग जो है ना आपके FIR को पक्का लिख देते हैं और फिर हम कार्रवाई करते, आपके मोहल्ले में आएंगे और छानबीन करेंगे, देखेंगे कौन सा आपका घर है, कौन सा दुकान है, आप पुल नंबर हमें दे दो, जब हम आपकी गली आएंगे तो आपको इत्तला करेंगे। तो हमारा भाई ने पुल नंबर दे दिया, लेकिन कोई पुलिस हमारा घर पे नहीं, हमारे मोहल्ले पे उसी टाइम नहीं आया। अगर उसी टाइम उसी दिन पुलिस वाले आ जाते तो शायद हमारा बेटी हमें मिल जाती, लेकिन पुलिस वाले ने उसी टाइम कोई कार्रवाई नहीं किया। पूरा दिन गुजर गया, हफ्ते का भी? जी हाँ, FIR भी दूसरा मर्तबा कटवाया। हाँ। और दूसरा दिन भी गुजर गया, दूसरा रात होने वाला था। हाँ। जब हमारा बच्ची हमें नहीं मिला, फिर भी बस हम घर में गए, बहुत थके हुए थे। बस हाँ। जैसे गए बस ऐसे बैठ गए। हाँ। बैठने के बाद हम लेटने वाले थे, हम लेटेंगे तो बस
वो हमारे रिश्तेदार है, उसने हमारा दरवाजे पे आया, दरवाजे को टकटकाया और हमारा वालिद से उठ के चला गया। तो उसको बोला कि भाई आपका बच्ची का जो है ना लाश उधर कचरा कुंडी में पड़ा हुआ है। आपके बच्चे की लाश, उसको कैसे पता चला कि आपके बच्चे की? उसको ऐसा पता चला कि वहाँ पर जो है एक बंदा आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। हाँ तो वहाँ पर जो है हमारे मोहल्ले वाले थे, वो लोग जो है ना किसी बाइक को सही कर रहे थे गली में। हाँ तो उन लोगों ने देखा कि यार ये बंदा आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। तो फिर जो है ना उनसे पूछा कि भाई आप क्यों आ रहे जा रहे? बोले यार मैं तो यहाँ कचरा फेंकने के लिए आया था, और फिर जो है ना मैं ऐसे निप्लेस कचरे में ढूंढ रहा था और तकिया भी कचरे में ढूंढ रहा था। हाँ फिर जो है हमने ऐसा तकिया उठाया, तकिए के बाद जो है ना एक बोरा पड़ा हुआ, कपड़ा पड़ा हुआ था। हमने बोले कि कपड़े में क्या है? कपड़े को जैसे बोले कि हमने खींचा तो वो जो है ना बहुत भारी था, है ना। फिर जब है वही आदमी जो है ना गली में आया, जो मोटरसाइकिल सही कर रहे थे उनको बताया कि भाई ऐसा इधर लाश पड़ा हुआ है, बच्ची का लाश पड़ा हुआ है, आप देखो। तो जैसा वो जो मोटरसाइकिल सही कर रहे थे हमारा इलाके वाले थे, वो आया, उन लोगों ने देखा तो बच्ची की लाश पड़ी हुई थी, कपड़े में बंद पड़ी हुई थी। और जो है उधर हम साथ में कंपाउंड के साथ ही हमारा रिश्तेदार है, गांव वाले भी है, वो रहते। उसको जो है ना फ़ोन किया, जब फ़ोन किया तो वो नीचे उतर के आया और बोला कि भाई हाँ ये तो जो है ना हमारे रिश्तेदार का बच्ची है, ये इत्तला आपको किसने दिया? उसने बोला कि ये इसी आदमी ने इत्तला दिया। तो उसको बोला कि भाई आपको कैसा पता चला? तो वो यही कह रहा था कि मैं कचरा फेंकने के लिए आया था, फिर जो है ना मैं तकिया ढूंढ रहा था, फिर जो है मैं सिनीप्लेक्स ढूंढ रहा था कि ये पथरी के ऊपर बिछा दूँ कि बारिश का पानी नीचे नहीं आवे। तो ये कह रहा था कि वो फिर बोल रहा था कि मैं उस कपड़े को ऐसे खींचा तो वो बहुत भारी था, फिर हमने देखा तो उसमें लाश था। तो ये उस बंदे का कहना है। फिर आप पुलिस उस वक्त तक पहुंची थी कि नहीं? पुलिस उस वक्त नहीं पहुंची थी। ये हफ्ते की रात को आपको बच्ची मिली? ये मेरा ख्याल इतवार की रात। इतवार की रात, यानी कि जुम्मे की सुबह वो दो गायब दिन हुई और थी। दूसरा रात था। सैटरडे नाइट, संडे मॉर्निंग। ओह माय गॉड। और फिर वो बच्ची की शक्ल पहचानी जा रही थी? मतलब थोड़ा सा। हाँ उसने जो कमीज पहना हुआ था, कमीज तो उस टाइम नहीं था, लेकिन जो 14 अगस्त के सफ़ेद शूट था उसका, उसमें पाकिस्तान के झंडे छोटे लगे हुए थे। उन लोगों ने उससे शनाख्त करवाया उसका, लेकिन हमारे को तो पता चल गया दूर से कि ये हमारा बच्ची है। फिर देखा तो बस हमारा बच्ची पड़ा हुआ जो है। उसने ये शर्ट कमीज की तस्वीर है, जी हाँ, उसने यही कमीज पहनी, इसकी शलवार कमीज तो ये नहीं था, लेकिन जो शर्ट था उसका जो है ना वही 14 अगस्त का शर्ट था। शलवार पहनी थी वो उसकी 14 अगस्त की। जी हाँ, 14 अगस्त की शर्ट थी उसका। उससे पहचान गए? जी हाँ। तो शक्ल वगैरह नुमाया नहीं हो रही थी? शक्ल भी तो हमने बहुत ख़राब हुआ था, लेकिन फिर भी पहचान में हमारा को आ रहा था कि ये हमारा बच्ची है। सब खराब हो गया, चेहरा पूरा खराब हो गया। पुलिस वाला तो फोन को ये बस लोगों ने पहना हुआ तो उससे इन्होंने साल पहचाना। में ये कैसे पता चला कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई? वो तो मेडिकल हुआ ना, हाँ। इनिशियल में आ गया था, अभी मेरा ख्याल है कंफर्म हो गया, मेडिकल हो गया। कादिर भाई केस लेकर के उसको चल रहे हैं। आप और- केस लेके चल जी, रहे हैं? और अच्छा। बच्चा अपना बच्चा तो कोई किसी भी हाल के अंदर पहचान सकता है। बच्चे की तो अपनी definitely, वो खुशबू तो होती है, बस पहचान रोज़ाना जाते माँ बाप हैं। है, वो उसको पहचानेंगे। और इलाके में इन्हीं का एक बच्चा खोया हुआ था, जी मगर ये चीज़ जो है ना बड़ी मशकूक है। अल्लाह जाने कौन है मुजरिम, हम किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। ये जो भी है ना, लेकिन- ये आम इंसान नहीं है कोई, ये कोई दरिंदा है, ये कोई, मैं तो कहती हूँ कि कोई शैतान है जो इंसान का रूप धारे हुए बिल्कुल है। ऐसे। क्योंकि किसी आम, जब मैं बच्ची की तस्वीर देख रही हूँ, इतनी मासूम है, 5 साल की बच्ची कितनी मासूम बातें करती है। मतलब वो गोल मटोल सी बच्ची, कैसे कोई मर्द सोच सकता है? 4 साल तक के तो उसे बोलना नहीं आता था बच्ची को। 4 साल के बाद ये अभी बोलना शुरू किया जी था। हाँ, उसका आवाज़ भी इतना नहीं निकलता था, बोलता भी इतना नहीं था। थोड़ा थोड़ा बोलती थी बच्ची फिर को। हमारा वालिद साहब ने बहुत घुमाया, बहुत मुलाओं के पास लेके गया, फिर थोड़ा सही हो गया। जब बोलती नहीं थी वो तब? हाँ, इतना नहीं बोलती थी, थोड़ा थोड़ा बहुत बातें करती थी।
میں نے ہم- سنا ہے آپ کا انتظار کرتی تھی جب آپ ہاں، آتے تھے بالکل۔ رکشا چلا کے سیڑھیوں پہ بیٹھی انتظار. جی بالکل. مٹیوں کے ساتھ کھیلتی تھی, بوتل میں مٹیاں ڈالتی تھی, اور جیسے ہمارے کو دیکھتی تھی تو یوں دیکھ کے پھر جو ہے نا ہمارے سے پہلے گھر پہ چلے جاتی تھی. ہمارا ماں کو بولتی تھی کہ جو ہے نا ابو پاپا آ گیا, پاپا آ گیا, بار بار بولتے پاپا آ گیا, پاپا کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا. پہلے بھی وہ کھانا کھا چکا ہوتا, پھر میرے ساتھ بیٹھ جاتی تھی اور کھانا کھاتی تھی ہمارا ساتھ. پھر اس کی والدہ کی طبیعت تو اتنی خراب ہے کہ وہ نہ آ پائی ہیں یہاں اور نہ وہ بول پا رہی ہیں. ان کی کیفیت کیا ہے اس وقت؟ اس کی امی کی کیا کیفیت؟ وہ تو اتنا رویا, اتنا اپنے آپ کو مارا ہے کہ جو ہے نا اس کو آواز بالکل نہیں نکلتا ہے اس سے, اور ابھی تک جو ہے نا ایسی طرح پڑا ہوا ہے کہ بالکل پڑا ہوا, بس بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے ابھی تک. مشکل ہے ماں باپ, دادی دادا سب کے لیے برداشت کرنا. آپ سب لوگ اکٹھے رہتے تھے؟ جی سب لوگ ہاں. اکٹھے رہتے جی آپ کے بھائی, جی ہاں, ان کی بھی فیملی ہے؟ اور 2 بھائی ہے, ایک بھائی کا شادی ہوا ہے. ہاں. تو ایک دوسرے کی تیسری بہن ہوا. گھر میں بس یہی 2 بچے ہیں آپ کے, ایک بیٹا جی ایک- ہمارا ایک بیٹا ایک بیٹی تھا, اور ایک بھائی کا جو ہے نا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. وہ بڑے ہیں یا وہ چھوٹے ہیں؟ وہ اس ہمارا سے چھوٹا ہے ہمارا بھائی. تو وہ اس کے بیٹی سے بھی وہ اس کا لڑکا لڑکی چھوٹی ہے. ہاں. ہاں. اور آپ کے محلے میں آپ کب سے رہتے ہیں, یہاں جس محلے میں آپ رہتے ہیں یہ کتنے تو عرصے سے؟ بہت عرصے سے ہم رہتے ہیں. ہمارا والد سے بھی جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا آئے ہوئے ہیں. اچھا, آپ کتنے عرصے سے رہتے ہیں, کتنے سالوں سے رہتے ہیں؟ تقریباً ہم رہتے کم سے کم 40 سال سے ہم رہے ہیں. اچھا, اور یہاں پہ جب سے کبھی ہم کوئی نے- ایسا تو سانحہ نہیں ہوا؟ نہیں ایسا کوئی. جب سے یہ فیملی گھر والوں کو ہم نے کراچی لایا تقریباً 20 سال ہو گیا. جی. ہاں, فیملی کے ساتھ اس کا ہمارا شادی بھی کراچی میں ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا دوسرے بیٹے کا بھی جو ہے نا کراچی میں شادی ہوا ہے. تو یہ 40 سال سے آپ اس علاقے میں رہتے ہیں اور یہاں ایسی کوئی چیز کبھی نہیں ہوئی؟ ایسا واردات نہیں ہوا. نہیں ہوئی. نہیں. اور حالات وغیرہ ایسا صحیح؟ بچے گھوم جاتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ یا آدھا دن بعد جو ہے نا مل جاتے ہیں. ہاں. اعلان کروا کے کوئی لا کے بھائی یہ بچی کس کا ہے, ہاں. تو مسجد میں لا کے وہ بولتے ہیں ایسے بچی ہے. اور سب جاننے والے لوگ ہوں گے تو آس پاس کے لوگ تو سب آپ کو جانتے بھی ہوں گے نا؟ جی ہاں بالکل. ہاں. مگر یہ بندہ جو ہے نا, جس بندے نے بولا کہ علاج پڑا ہوا ہے, یہ بندہ یہ جو جس کا مکان میں رہتے وہ بھی ہمارا علاقے والے, ہمارا باؤ کا والد صاحب ہے, ہاں. اس کا گھر تھا. ہاں. یہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ 8 سال سے ہمارے بلڈنگ میں پہلے رہ چکا ہے. اچھا. پھر یہ گاؤں چلا گیا, گاؤں میں پتہ نہیں کتنا ٹائم گزارا. پھر جب کراچی آیا تو ابھی تقریباً 10-15 دن ہو گیا. ہاں. یہ اور کسی ڈیرے میں رہتا تھا. پھر ایک بار آدمی نے بولا یہ مکان جو ہے نا ڈھونڈ لیا. اس مکان جب لیا نا تو جمعرات والے دن کو ہاں. اس کو چابی دیا, اور صبح یہ جمعے والے دن یہ واقعہ ہوا. ہاں. تو آپ کو شک ہے اس 2-4 لوگوں پر؟ ایسا تو خاص شک نہیں ہے, مگر کیونکہ بچی ایسے تو کسی کے ساتھ نہیں جاتی. وہ کوئی اگر بچی جانتی ہوتی تو جاتی نا. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کے نانا کے کرایہ دار تھا وہ آدمی, تو اس کا مطلب بچی جو نانا کے گھر جاتی ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے وہ نہیں, وہ اس کا نانا نہیں تھا, وہ میرا چھوٹا جو باؤ ہے نا اس کا والد تھا. اچھا. اچھا. ہاں, اس کا جو ہمارا پوتی ہے جس کا, جی جی. اس کا جو ہے نا نانی گھر میں گاؤں میں تھا, آج آیا وہ, تو گاؤں سے آج آیا. میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہی ہوں, اور اس پوری رپورٹ کے حوالے سے ظاہر ہے یہ جس طرح بتا رہے ہیں کیا چیزیں یہ مس آؤٹ کر رہے ہیں, کس نے یہ درندگی شیطانیت دکھائی ہے, کون ہے وہ شیطان. ایسے لوگوں کو تو لٹرلی چوراہے کے بیچ میں کھڑے کر کے ان کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ختم ہوں, کیونکہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے, جو عام انسان بنایا ہے, وہ اتنا گناہ گار ہو سکتا ہے, وہ اتنا ظالم ہو سکتا ہے. چھوٹے سے وقفہ لے رہے جی, وقفے کے بعد سنیے آپ. ماورا ہے اس کا نام یا ماروا ہے؟ ماروا. جی ماروا معصوم پیاری بچی جو جنت میں گئی ہے. وہ بچی اس وقت جنت میں گئی, لیکن جس درندے نے اسے یہاں اس دنیا سے اس بے دردی سے ہٹایا ہے اس کا کوئی حال نہیں ہوگا, نہ اس دنیا میں اور نہ اس دنیا میں.
मासूम मरवा ने किस दुकान से क्या खरीदा, दुकान से घर का फासला कितना था और मुबैना तौर पर किस घर में अगवा करके ले जाया गया, जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर शाह से। देखिए, मैं इस वक्त पुरानी सब्जी मंडी में मरवा के घर के बाहर मौजूद हूँ और कैमरामैन दिखा सके कि ये जो सामने गेट नज़र आ रहा है ये मरवा का गेट है और यहाँ से ये चंद कदम चलते हुए आपको मैं दूसरी डायरेक्शन की जानिब लेके जाऊँ जहाँ पर मैं दिखा सकूँ कि जहाँ से बच्ची ने बिस्किट लिया था। तो हम उस दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। बच्ची कितने बजे सुबह आई थी, दुकान पे कौन मौजूद था और क्या लिया था? सुबह 7 बजे आई थी, मेरा छोटा भाई दुकान में उस वक्त मौजूद था। हाँ, और उससे 5 वाला बिस्किट लिया और उस तरफ घर की तरफ इस तरफ गई थी? जी, इस तरफ गई। और ये जो घर पे ताला लगा हुआ है ये किसका घर है? ये अपना तो मेरे चाचू का घर है, उन्हें किराएदार को दिया हुआ था। क्या नाम था किराएदार का? नवाज खटक। नवाज खटक इस केस में प्राइम सस्पेक्ट भी बताए जा रहे हैं और हम आपको उसका घर भी दिखाएंगे कि मुबैना तौर पर जहां बच्ची को अगवा करके उसके बाद ज़्यादती और फिर कत्ल किया गया ये घर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से ये ताला लगाकर सील भी लगा दी गई है। पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। 16 अफराद को अब तक हिरासत में लिया गया, उन तमाम का DNA भी किया गया है और इस हवाले से पुलिस की जानिब से मुसलसल काम जारी है। जी, इस वक्त हमारे पास 2 और लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन इन किया हमें, और यहाँ हम बैठे हैं इसलिए नहीं कि हम फिर वैसे ही ज़ैनब की तरह एक प्रोग्राम करेंगे और ख़त्म हो जाएगा। नहीं, हम इसलिए बैठे हैं कि हम इसको एंड तक लेकर जाएंगे और अब दोबारा से हम कोई और ज़ैनब और कोई मारवा नहीं पैदा होने देंगे, या कोई ऐसा किस्सा नहीं या कोई ऐसा सानिया नहीं होने देंगे जिसकी वजह से यहाँ जिस तरह दादी बैठ के बिलक बिलक के रो रही हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन इन किया है प्रिया अल्ताफ़ एज ए गुडविल एम्बेसडर, यहाँ मौजूद हैं। आपको पता है इनका ताल्लुक़ फ़ैशन इंडस्ट्री से है, लेकिन ये हमेशा इस तरह के कामों में बहुत आगे नज़र आती हैं और इस वक्त ये एक ग्रुप है साहिल, उनको यहाँ लेकर मतलब उनको हेड कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। और साथ ये रिपोर्ट आपने जो देखी, हमारे ARY के रिपोर्टर हैं नज़ीर शाह साहब, वो हमारे पास हैं। उन्होंने सारा जाके आपको एक एक चीज़ दिखाई, दुकान से कितना फासला है उस घर का जहाँ ये लोग रहते हैं, और वो सस्पेक्ट घर जहाँ बच्ची को ले जाया गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नज़ीर साहब हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर साहब, मुझे बताइए कि वो जो घर सील किया हुआ है वो वहाँ पे क्या कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि बच्ची को इधर इस घर पे, दुकान के बराबर वाले घर पे ले जाया गया है? देखें, जो इनके घर का उस दुकान का जहाँ से बच्ची ने बिस्किट खरीदा था और इस घर का टोटल, अगर इस क्राइम सीन को मैंने खुद विज़िट किया है, 40 से 50 कदम का टोटल ये फासला है कि मरवा का घर सामने, इस घर के बिल्कुल सामने ये सस्पेक्ट घर है और उससे 10 कदम के फासले पे दुकान है। मतलब तो ये वाला घर मारवा के घर के बहुत करीब है। 15 से, अगर हमारे स्टेप नापे जाएं तो 15 से 20 कदम है। अच्छा। और बच्ची के स्टेप होंगे तकरीबन 40-50 कदम होंगे, छोटी बच्ची है। हाँ। तो ये बच्ची निकली वहाँ से। स्टूडियो से बताएं आप। स्टूडियो से बताएं तो जैसे आप यहाँ पर हैं। हाँ। तो वो सामने जो दीवार है वो, हाँ, ये घर है, मतलब वो वाला सस्पेक्ट घर है, सस्पेक्ट इनके घर से बिल्कुल आमने सामने। हाँ। और लेफ्ट पर अगर आप लेफ्ट टर्न होंगे तो वो दुकान है। पहले वो घर से निकली और लेफ्ट टर्न हुई, उसने वहाँ से बिस्किट खरीदा और वो वापस आ रही थी। तो मुबैना तौर पर जब वो वापस आ रही होगी तो अगर वही शख्स जो सस्पेक्ट, जिसको नवाज, जिसको मिड-डे फर्स्ट से हिरासत में लिया गया, वही शख्स जो कचरा कुंडी के पास था। हाँ। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस पर्दे में उस बच्ची को लपेट कर फेंका गया था, हाँ, कचरा कुंडी में, तो वो उसी घर का पर्दा है जो मिसिंग पर्दा है। और पुलिस ने ऐसे एविडेंस कलेक्ट किए। जो नवाज, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक की उम्र 14 और एक की 16 साल के करीब बताई जा रही है। हाँ। और ये इसकी वाइफ भी यहाँ नहीं रहती, ये अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रहा था। तो वाइफ किधर है उसकी? वाइफ शायद इसकी गांव में, और कुछ दिनों कबल ही यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ था। और बच्चे सुबह के वक्त किधर होते हैं? वो बच्चे तो कोई घर पे ही होते हैं। हाँ। लेकिन एक शख्स घर पर अपनी बगैर वाइफ के रह रहे हैं। पुलिस ने बहुत सारे एविडेंस किए, फिर जो इनके वालिदैन की जानिब से भी शक का इजहार किया गया, क्योंकि ये वहाँ पर 3-4 चक्कर लगा चुका था उस कचरा कुंडी के। हाँ। तो पहले ये सस्पेक्ट लिस्ट में आ गया था, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो अगवा और उसके बाद कत्ल के जो वाक़यात होते हैं उसके अंदर सबसे पहले करीबी शख्स मुलव्विस होता है। एडिशनल IG कराची की जानिब से भी कल यही स्टेटमेंट दिया गया कि ज़ैनब कत्ल केस में
جو مرکزی جو مین سسپیکٹ تھا اور بلکہ مرکزی ملزم تھا، سسپیکٹ نہیں ہو تو اب ظاہر سی بات ہے آگے سب سے آگے بڑھ کر احتجاج بھی وہی کرتا تھا کہ زینب کو ڈھونڈا جائے. جی احتجاج میں اس کی پکچر بھی تو پوائنٹ آؤٹ اسی کر کے طریقے سے اگر ان معاملات کو دیکھیں، اب کیونکہ میں کرائم اسٹوریز دیکھتا ہوں، تمام ہم انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں، تو ہم نے آج تک قتل، اغوا کے بعد قتل کے جتنے واقعات دیکھے ہیں 90% اس میں قریبی لوگ انوالو ہوتے ہیں. مارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو وہ بتا دے گا کہ میرے ساتھ کس نے کیا کیا تھا. کیونکہ اگر کوئی باہر والا ہوتا تو وہ بچی کو مارتا نہیں، وہ تو پھر چلا جاتا نا چھوڑ کے. اس میں اب تک ٹوٹل پہلے دن 3، اس کے بعد پھر مزید اس میں حراست میں لیے، پھر 15-16 ہو گئے. تو بچی کا جب میڈیکل ہوا ہے، آئی ایم سو سوری کہ مجھے یہ باتیں کرنی پڑی ہیں. میں یقیناً میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ باتیں کری ہوں، لیکن ہم سب ایز مائیں، یہ بھی ماں ہے، میں بھی ماں ہوں، اور ہم سب چاہیں گے کہ اس کا ملزم پکڑا جائے، جو بھی اس کا مجرم ہے وہ پکڑا جائے، اور اس کے اوپر ہم سب جوتے ماریں، اس کو سخت سے سخت سزا ہو، یقین مانیں. میں اسی لیے میں یہ ان سے ساری چیزیں پوچھ رہی ہوں. مجھے بتائیں نذیر بھائی، تو بچی کا میڈیکل ہوا ہے، اس کے بعد سب کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے جائیں. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں، سارے بھائی آپ پلیز، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے ڈی این اے ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہے وہ کتنے دنوں میں آتا ہے؟ 48 گھنٹے ہے ویسے بھی ٹائم. 48 گھنٹے. تھوڑا سا اس پہ بتاؤں، ڈی این اے ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کی رپورٹ کم از کم 1 سے 2 مہینے میں آتی ہے. 1 سے 2 مہینے میں؟ جی، ڈی این اے میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور بہت زیادہ پولیس نے اس معاملے میں ریکویسٹ کی ہے، اور ڈی این اے کی اس کے پیمنٹ بھی کر دی گئی ہے. 25,000 روپے فی ڈی این اے کا اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے. تقریباً کتنے لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہوا ہے؟ 30 لوگوں کا ہوا ہے. 30 لوگوں کا؟ کل رات کو بھی 15 کو حراست میں لیا ہے، ان کے ڈی این اے کیے گئے. مجموعی طور پہ اب تک 30 سسپیکٹس کو حراست میں لیا گیا، جس میں ایک باپ اور وہ 2 بیٹے شامل ہیں. اور پولیس سے میں کنٹینیو اس میں رابطے میں، اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بہت زیادہ بھی اگر جلدی کریں تو انہوں نے پہلے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، لیکن 48 گھنٹے میں یہ پروسیس مکمل ہو نہیں سکتا، تو مزید اس میں 8 سے 10 روز لگ سکتے ہیں. لیکن جتنا جلد سے جلد، کیونکہ 1 سے 2 مہینے اس معاملے میں پریشر بہت زیادہ ہے، اور کراچی یونیورسٹی میں یہ ہو رہا ہے، اور ان کی بار بار جو حکام ہیں ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنا ایز سون ایز پاسبل ہو سکا وہ اس رپورٹ کو جاری کریں گے. کل بھی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ شام تک رپورٹ آ سکتی ہے، لیکن نہیں آئی. کم از کم 3-4 دن سے زیادہ کا عرصہ تو گزر چکا ہے. اگر جلد سے جلد، یہ ابھی بھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ آج دوپہر کو 12 بجے تک رپورٹ آ جن کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے وہ سب حراست میں ہے، یا وہ چیک میں ان کو رکھا ہوا ہے کہ وہ کہیں علاقہ چھوڑ کے جا نہیں سکے؟ دیکھیں، ان کو حراست میں بھی رکھا ہوا ہے، اور جن کو جس طرح یہ باپ بیٹے ہیں اس کو الگ رکھا ہوا ہے. یہ جو آپ نواز ان کا نام لے رہے، جو آپ کے ان کے گھر کے سامنے رہتے تھے، مجھے بتائیں گے بھائی، جو وہ سامنے رہتے تھے ان کا آپ کے گھر آنا جانا تھا کیا؟ نہیں، وہ باہر کا آدمی ہے، ہمارا قوم کا، ہمارا گاؤں کا آدمی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ تعلق رکھے. ہم نے اس کو ہے وہ پٹھان میں سے؟ جی ہاں، پٹھان ہے. ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں کوئی دعا سلام ہے اس کے ساتھ ہمارا. ان کے بچوں کا آنا جانا آپ کے گھر میں کچھ؟ یہ کام نہیں کرتا تھا. بچے اس کا پیٹرول پمپ میں جاتے تھے کام کے لیے. یہ گھر پہ پڑا رہتا تھا؟ یہ گھر پہ ہوتا تھا. ابھی اللہ جانے اس کا بچوں کا کام ہے یا اس کا کام ہے. 60% جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ جاننے والا ہی ہوتا ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے. اور وہ 60%. اور وہ اس گھر میں کب سے رہتے ہیں یہ لوگ؟ کتنے عرصے سے؟ یہ جمعے کے دن جو ہمارا بیٹی اغوا ہوا تھا اس سے 1 دن پہلے مکان والے نے چابی دیا تھا اس کو. کرائے پر چابی دیا تھا؟ یہ اسی کی بات کر رہے تھے آپ کی؟ یہ جو آپ کی جو لاش کی اطلاع دیا تھا جس نے کہ یہاں لاش پڑا ہوا ہے، اس کو جو ہے نا جمعرات کو جو ہے نا اس کو چابی مل گئی تھی. جمعے کے دن ہمارا بیٹی صبح اغوا ہو گئی ہے. اچھا. سارم بھائی، آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں فیکٹس کیا اس کے حوالے سے؟ نہیں، فیکٹس نہیں، وہ ہم ویسے آپس میں ڈی این اے پہ بات کر رہے تھے. بات یہ کہ ڈی این اے کا پروسیس فوری ہو. پہلے اب فوری ہو رہا ہے ویسے، پہلے اسلام آباد میں ہوتے تھے، سیمپل کوڈ کے تھرو جاتے تھے. اب پولیس ڈائریکٹ جو ہے نا یہ ادھر کراچی یونیورسٹی میں ہونا شروع ہو گیا ہے. اس پہ اگر پراپر کام ہو جائے تو اگر ایک انسان کا ہمیں برا عمل دکھتا ہے نا، تو ایک انسان نے ایسا بھی عمل کیا جس سے ایسے مجرم پکڑے جاتے ہیں، تو وہ مجرم بہت جلدی پکڑے جا سکتے ہیں. پھر یہ شک شبے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون تھا یا نہیں تھا، یا ہم نے کسی غلط کو تو سزا نہیں دے دی. ڈی این اے رپورٹ آئے گی، وہاں سب کچھ پتہ چل جائے گا، 1 تھا 2 تھا 3 تھا. لیکن اس میں ایک بڑی اہم چیز جو میرے ذہن میں، ایشو یہ نہیں ہے
یہ بھی اگر یہاں بیٹھے ہیں نا مروہ کو تو کوئی اب لا ہی نہیں سکتا نا, چلی گئی وہ, لیکن ان مجرموں کو اس منزل تک پہنچانا ہے اور ان مجرموں سے یا ایسے مجرموں سے اور بچوں کو بچانا ہے. اس میں یہ بھی دیکھا جائے یہ ساتھ سالم بھائی, میں آپ کو بیچ میں کٹ کر کے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی. جیسے انہوں نے کہا پورا جمعے کا دن گزر گیا, ان کی کچی رپورٹ پولیس نے کاٹی, ٹھیک ہے, پھر سیٹرڈے کا بھی پورا دن گزر گیا. اگر یہ کیا پتا پولیس پہلے سے ڈھونڈوائی شروع کر دیتی اور تھوڑا شور مچتا تو یہ کیا پتا بچی بچ جاتی. بھائی جو ظلم ہوا وہ تو ہوا, لیکن بچی بچ جاتی, وہ زندہ تو رہتی. یہ ڈیلے ٹیکٹکس سے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نا, یہ سب کچھ. اب دیکھیں جس نے یہ سب کچھ عمل کیا یہ اس کا پہلا عمل نہیں ہوگا. ہاں, یہ اس کا پہلا عمل نہیں ہوگا. کہہ رہے نا ایک دن پہلے تو آئے ہیں وہاں پہ نہیں, جو بچے والا عمل ہے جس نے مار کے سب برا کر کے مار کے پھینکا, اس کا وہی ہیبیچول ہوگا. اتنا بڑا کام کوئی فرسٹ ٹائم نہیں کر جاتا. اور ہر محلے میں جا کے کرتے ہوں گے کچھ اس طرح کے لوگ. سوچیں کہ صرف جون کے مہینے میں اس سال 38 بچوں کے ریپ اور مرڈرز ہو چکے ہیں. کرونا میں بھی چین نہیں ہے. یہ رجسٹرڈ ہے, یہ رجسٹرڈ ہیں. باقی جس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو الگ ہے سارے کے ساتھ. وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 90% بچے جو ہیں وہ کسی قسم کے چائلڈ ابیوز سے گزرتے ہیں, بیکاز یہ بات کی نہیں جاتی اور سامنے لائی نہیں جاتی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اور کتنا بھی شور مچا ہے, آپ عمران کو آپ نے چڑھا دیا پھانسی پہ, کچھ ہوا فائدہ؟ بڑھ گئے کیسز, 15% بڑھ گئے پچھلے سال سے, اور کووڈ کے اندر اور بڑھ گئے کیونکہ obviously آپ ایک کلوز انوائرمنٹ میں ہیں, بچے جو ہیں, اور ہوتا بھی وہیں پہ ہے کیونکہ آپ کے جاننے والے ہی ہوتے ہیں زیادہ, 60% آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں جو کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ ایک سکنس ہے, اور پاکستان سب سے بڑی پرابلم ہے کہ پاکستان نمبر 1 ہے پورنوگرافی میں. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ابھی انہوں نے سائٹس بند کیے ہیں مگر وہ بھی لوکل ہیں, انٹرنیشنل سائٹس تو پھر بھی آن ہیں. اور ایک رنگز جو چل رہی ہیں پورنوگرافی, یہ تو پوری ایک گیم چل رہی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اس کے بارے میں. بلیک ویب کے نام سے, ڈارک ویب کے بارے میں تو 70% جو بچے ریپ اور مرڈر میں انوالو ہوئے ہیں وہ ایک پورنوگرافی رنگ سے تعلق ہے. لوگ پیسے دیتے ہیں انٹرنیشنلی دیکھنے کے لیے کہ ایک آدمی ایک بچے کا ریپ کرا پھر اس کو مار بھی رہا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے پیسے دیتے ہیں, جتنا ایک گھر ہوتا ہے اتنی قیمت دیتے ہیں. اتنی سکنس ہے ان کے دماغ کے اندر. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور ہم جب تک ہم ان چیزوں کو کاؤنٹر نہیں کریں گے تو یہ چینج نہیں ہوگا. ایک بندے کو پھانسی کچھ نہیں ہوگا, ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ بیمار ہے. جو انسان ایسی حرکت کرتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے, اس کا دماغ ہی آؤٹ ہوتا ہے. کوئی دیکھیں بیمار کہہ کے میں سمجھتا ہوں اس کو بچانے والی بات کرتے ہیں, بیمار ہے. ہمارے یہاں لا قانونیت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ابھی اسی ویک کا واقعہ ہے نا, کل شام کو یا دوپہر میں ایک لیاری سے بچی جو ہے نا اٹھائی گئی ہے, ایک بچی, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جاتے اغوا کار کو بچی سمیت پکڑا ہے اور اس کے ماں باپ کو وہ بچی, لیکن کس نے پکڑا؟ پولیس نے نہیں پکڑا, عوام نے پکڑا, علاقے کے لوگوں نے پکڑا. 10 سال کی بچی تھی, 10 سال کی بچی کو اغوا کر کے لے کے جا رہا تھا اور خوش قسمتی لے گیا تھا وہ تو 2 سے 3 گھنٹے بعد اس کے ماں باپ کو تلاش کیا گیا, پھر ان کے حوالے کیا ہے, پھر پولیس کے تھرو پتہ چلا کہ یہ بچی کیسے کہاں گئی تھی, کیسے اغوا ہوئی. یہ ہوئی تھی وہاں نیا آباد کے علاقے سے اغوا ہوئی تھی, اور یہ اس کو کہاں لے کے جا رہا تھا, اس کی نیت کیا تھی یہ تو اب ظاہر سی بات ہے. لوگوں نے اس کو پکڑا کیسے؟ یہ لے کے جا رہا تھا تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچی اس کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیملی کا پتہ چلتا ہے. تو انہوں نے پکڑا, اس کو مارا, تو پھر اس نے بتایا کہ میں اس بچی کو نیا آباد سے اٹھایا ہے, یہ وہاں پر جا رہی تھی, اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اس کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا, مارا. اور یہ تو جوان لڑکا ہے, ینگ لڑکا ہے. نہیں ابا آپ یہ پولیس کا رول دیکھیں نا کہ پولیس نے ادھر بھی کوئی رول نہیں ادا کیا, ان کے کیس میں پولیس نے ادھر بھی کوئی رول ادا نہیں کیا کہ کوئی ریکوری کرے. میں وہ اہم بات ہے, ڈاکٹر ذکیہ سے میری بات ہوئی تھی, فیمیل ایم ایل او جنہوں نے اس کا مروہ کا ایم ایل کیا, میڈیکل کیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بچی کی باڈی مکمل طور پر ڈی کمپوز ہو چکی تھی, اور اس قدر ڈی کمپوز ہو چکی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو جلایا گیا. وہ جلایا نہیں گیا تھا, وہ اس کو ٹائم بہت زیادہ چکا تھا, وہ باڈی پھول رہی تھی. اس کے بعد پہلے ریپ کیا گیا, اس کے بعد اس کے سر پہ وزنی پتھر مار کے اس کا اسکل توڑا گیا. او مائی گاڈ, پلیز ابھی چپ ہو جائے, کچھ نہیں بولے. تو ان کو ریکگنائز نہیں کروانا چاہتے تھے نا, کہ بچی ریکگنائز نہ ہو, اگر باڈی ملے بھی تو پتہ نہ چلے کہ کون ہے, یہی چاہتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہی ہوں, وقفے کے بعد
आप दोबारा वापस आए। इस पैनल में एक साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ ऐड इन हुई हैं, डॉक्टर सुंबुल, जो कि जिनका ताल्लुक़ सर सैयद यूनिवर्सिटी से है। और इस वक्त इनको हमने क्यों यहाँ बुलाया है, हमने इनको इसलिए नहीं बुलाया कि वो बच्चों को बताएं हम कि स्ट्रेंजर डेंजर या ट्रॉमा से गुजरे। मैंने इनसे ये सवाल करना है कि ये जो आदमी ये काम करते हैं, ये इनमें सिकनेस क्या होती है? ये कोई क्या मेडिकल साइंस ने बताया है अभी तक कि ये क्या सिकनेस पाई जाती है उन लोगों में? क्या हम अपने आसपास के लोगों में अगर ये सिकनेस है तो कोई सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं उन्हें कि ये इनमें ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं नेता चाहूँगी कि मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से किसी भी शख्स के अंदर जो है ये तमाम के तमाम ऐसे एक्ट करने पर, वो इम्पल्सिव बिहेवियर्स पर वो मजबूर हो जाते हैं या उनको कंट्रोल जो होता है वो नहीं होता। अगर हम डेवलपमेंटल पीरियड की बात करें तो उसमें पेरेंटिंग एंड द रोल ऑफ पेरेंट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट बहुत अहम जो है वो, यानी हम बात करें अभी उसकी जो मेन बच्चों के रेप करते हैं, खास तौर पे बड़ों के भी करें बच्चों के, लेकिन बच्चों के तो वो तो कोई बीमार आदमी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो अहम तरीन जो फैक्टर है वो ये कि उनके अपने साथ या तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई ऐसा केस हुआ होता है इन पास्ट, इसमें इसकी भी हिस्ट्री जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नज़र आती है। ड्रग्स, अगेन जब कोई भी ड्रग्स अब्यूज़र होगा तो उसके अंदर वो कंट्रोल ही नहीं है ना। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि उनको दूसरों को तकलीफ देकर, यस वो जो हम टर्म यूज़ करते हैं सैडिस्ट, उसमें क्या आता है कि उनको दूसरों को तकलीफ देकर उनको सुकून मिलता है एंड दे फील सेटिस्फाइड फ्रॉम दीज टाइप ऑफ एक्ट्स। और कई जगहों पर मोस्ट ऑफ द टाइम होता है क्या है कि वो अपनी पावर को एक्सपीरियंस करने के लिए एंड समटाइम्स अक्सर हमने फिल्मों और उसमें चीज़ों में ये देखा है कि एक आदमी जो पूरी दुनिया से ठुकराया हुआ होता है, जैसे हर जगह गालियाँ पड़ी होती हैं, वो ये हरकतें बहुत करता है ना। बिल्कुल। तो वो उसमें क्या कि जी जो आपके पास जिस तरह से भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर हम देखें तो जहाँ पर उसको एक्सेप्टेंस ना दी जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कि जी वो पावर को एक्सपीरियंस करने के लिए सप्रेस किया जा रहा है, एकदम से आउटबर्स्ट तो होगा। ये बिल्कुल इसी एग्जाम्पल हम जो देते हैं वो अक्सर ऐसे देते हैं कि जी अगर आप एक पाइप है वहाँ पर उसमें पानी डाल लें और आप उसका दूसरा किनारा भी बंद कर दें तो एक वक्त आएगा ना उससे आउटबर्स्ट होना है। फिर एक और जो अहम तरीन चीज़ है रिलेटेड टू ऑल दीज टाइप ऑफ एक्ट्स, वहाँ पर सेक्सुअल इनएडिक्वेंसी भी हमने देखी है मोस्ट ऑफ द टाइम कि इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके साथ अपने पर्सनल लेवल पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और वो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए स्पेशली लाइक एक 5 साल का बच्चा, एक 4 साल का बच्चा, या अगर हम छोटे बच्चों की बात अगर करें तो वो अपने दिफा में क्या कर लेंगे। तो वहाँ पर क्या कि वो फिर उनको वो पावर गेन करना ना कि आई कैन डू इजी टारगेट। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी इस बहुत आई हाईली अप्रिशिएट कि इस चीज़ पर बात की जा रही है कि वजूहात क्या है। इसमें एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ये गया है कि इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपके ही फैमिली के कोई करीब तरीन लोग होते हैं और वो स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे होते हैं, एकदम से नहीं होता। वो पहले एक रैपो बनाते हैं, यानी एक बच्चे के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रस्ट गेन करते हैं, एक कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, फिर कुछ ना कुछ वो कोई ना कोई इंसेंटिव यानी कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं। छोटे बच्चों को यही होता है कि टॉफ़ी दे दिया, चिप्स दे दिया। और फिर वो आप बाय द पास ऑफ टाइम फिर वो उसके बाद जब वो ट्रस्ट गेन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो अपना मकसद पूरा करके, और आपने देखा ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि मार दिया जाता है। मार दिया जाता है, क्यों मार दिया जाता है? ताकि आइडेंटिफाई ना हो सके। मेन रीज़न। बहुत सारे लोग, मैं आपसे भाई बात करना चाहूँगी। अच्छा आप भी हैं, आपसे मैं कुछ बात कर सकती हूँ? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लाइक होता है ना इलाके में आप 40 साल से रहते हैं तो हर कोई आपको जानता है, हर कोई आपको पहचानता है, तो वो जो जिस तरह आपको लोगों पे शक है, आपको उसमें लगता है कि करीबी है ऐसा जो आने जाने वाला घर पे कोई, मतलब लाइक, क्योंकि जाहिर है जब आप एक बंदा पुराना होता है ना तो उसका एक दबदबा भी होता है मोहल्ले में कि भाई ये इन शेर रहमान साहब का घर है, ये उनके बच्चे हैं,
جب کوئی پرانا ہوتا ہے تو ایک تھوڑا سا ایک ٹیکا بھی ہوتا ہے اس گھر والے کو. تو آپ کے کس طرح کے مراسم ہیں پورے علاقے میں, مطلب تعلقات کیسے ہیں, اگر آپ پشتو میں بتا سکیں, کیونکہ میں شاید آسان الفاظ میں اس سے سمجھ لیتے ہیں. اچھا, ہمارا تو یہ بات ہے کہ ہمارا جو گاؤں والے علاقے والے وہ سب ہم کو جانتے ہیں, اور جس بندے نے یہ کام کیا یہ تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, نہ پہچانا ہے, اور نہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلقات ہے, کسی سے کوئی دشمنی, کوئی ایسی ہمارا چیز کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, نہ گاؤں والے سے نہ اور کسی سے بالکل دشمنی نہیں ہے. اور ابھی بھی میرا کسی کے اوپر شک نہیں ہے. اس بندے پر تو یہ ہمارا شک ہے کہ اس نے وہاں پر یہ گیا, اس نے بتایا کہ یہاں پر لاش پڑی ہے, اور 2-3 چکر لگایا, تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ہمارا یہ شک ہے کہ یہ کام اس نے کیا. ابھی جب اس کا ڈائنا ٹیسٹ آئے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی کیا اور وہ ملے گا, ابھی تو یہ پولیس کا کام ہے, تو ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ ہمارا قاتل یہ ہو یا اور کوئی ہو, اس کو جلد تر جلد جو ہے نا گرفتار کی جائے اور روڈ پر آ کے اس کو تیل ڈال کر کے جلانا چاہیے. اچھا, آپ کو پتہ ہے, یہ بات آپ کو نہیں پتہ, لیکن زینب کے بعد ایک ایسا نمبر ہے جیسے 115 ہے نا, ایمرجنسی کا نمبر ہے, زینب الرٹ کے نام سے ایک نمبر ہے جو مجھے پریہ نے ہی ابھی, مجھے بھی نہیں پتا تھی یہ بات. کیا نام ہے, کیا نام؟ 1099. اس پر پریہ اس نمبر پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ ایک بل پاس کیا تھا زینب الرٹ کا, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچہ مسنگ ہو تو آپ فوراً اس کو الرٹ کرتے ہیں, تو وہ پھر موبائل پہ ہر جگہ وہ ایک میسج چلا جاتا ہے, سب کے پاس تصویر بھی چلی جاتی ہے کہ بچہ مسنگ ہے. اچھا, اور یہ انہوں نے فالو کیا تھا, مطلب موبائل پہ تصویر کھینچے بچے کی, اور آپ کیس انہوں نے فالو کیا تھا جو US میں ہوا تھا, اس کی وجہ سے انہوں نے پھر یہاں پہ پاکستان میں زینب کے بعد اس کو جو ہیومن رائٹس منسٹری ہے انہوں نے اس کو بل پاس کروایا تھا. اور پھر یہ 1099 پلیز میری ٹیم سے میں کہوں گی کہ یہ ایک بینڈ چلاتے رہے 1099 پہ. جیسے ان کو یہ پرابلم ہوئی کہ بچی پورے دن جمعے کو جب یہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے بچی کو, اگر یہ اسی وقت 2 گھنٹے کے اندر لائک تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی تھی. ایک اس میں میرا سوال ہے نا, 1099 پہ اگر اتنی اچھی سروس چل رہی ہے اور یہ کام ہو رہا ہے, تو ہم اتنے سارے لوگ چلے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, 1 2 3 4 5 6 لوگ بیٹھے ہیں, کہ ہمارے پاس کسی کے پاس کبھی کوئی میسج آیا ایسا الرٹ کا؟ کبھی بھی تو نہیں. یہ کن کے پاس جاتا ہے؟ ابھی یہ بل جو ہے مارچ میں پاس ہوا ہے. 1099 جو آپ دے رہے ہیں وہ ہیومن منسٹری کا نمبر ہے, وہ 2 سال سے چل رہا ہے. لیکن یہ جو زینب الرٹ ہے, کیونکہ ہر چیز آپ کو پتہ ہے بہت ہے, 2 سال لگے ایک بل پاس کروانے میں پہلے. اب وہ بل آئے گا, اس کا جو پورا سسٹم کریٹ ہوگا, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. سو یہ چیزیں جو ہے نا پاکستان میں بہت دھکا سٹارٹ ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بتاتے بھی نہیں ہیں. یہ تو زینب کے بعد اب ہمارا یہ کیس ہے کہ جو ہم ٹی وی پہ لے کر اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن بیچ میں کتنے سارے کیسز ہوئے اس پر سارے بھائی آپ کے پاس تو بہت زیادہ. دیکھیں اگر اللہ کرے یہ اس پہ امپلیمنٹ ہو جو یہ کہہ رہی ہیں, کیونکہ ابھی آپ کیا ہے 1099 آپ بھیجیں, کیا ہوگا میں آپ کو کہتا ہوں, ابھی لائیو دیکھ بھی رہوں گے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ صرف لکھت پڑھت میں کام ہوا ہے, ویب سائٹ پہ ڈال دیا گیا, عمل اس کا صفر ہے بالکل ہی. ٹھیک ہے, اگر اتنا ہی آسان ہو جائے تو پھر انسان پریشان ہی نہ ہو نا. کوئی بھی اپنے موبائل سے نمبر اٹھائے, ملا دے, ڈیٹیل بھیج دے, واٹس ایپ کر دے, اور آسانی سے کام ہو جائے گا, اور کوئی نہ کوئی ایک دم ڈھونڈنے میں لگ جائے گا. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہاں پہ, قطعی طور پہ بھی نہیں ہے. کیسا ہے ہمارے یہاں, آپ کا بچہ غائب ہوتا ہے, آپ تھانے جاتے ہیں, تھانے میں آپ کو سب ایسے دھتکار رہے ہوتے ہیں کہ انسان پریشان ہو کر کے رہ جاتا ہے. پھر ادھر ڈیمانڈ ہوتی ہے, اگر ڈیمانڈ پوری کر دی جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو کوئی سفارش لانی پڑے گی, پھر ایف آئی آر درج ہوگی. آپ کو کیا کیا پرابلم فیس کرنی پڑی, آپ کو کیا کیا مشکلات ہیں جب آپ تھانے گئے ہیں, تو آپ کو کیا کیا مشکلات ہوئی؟ تھانے میں تو ہم بیٹھا ہوا ہے, بہت دیر سے جو ہے نا ہمارا پیار لکھوایا ہے. کتنی دیر تک آپ کو بٹھایا؟ کم از کم گھنٹے 1.5 گھنٹے تو ہمارے کو پٹایا ہے. جبکہ آپ نے ان کو بتایا تھا میری بچی کا معاملہ ہے, میری بچی گم گئی ہے. جی ہاں, ہم نے بتایا ہمارا, پھر بھی آپ کو بولا بیٹھو 1.5 گھنٹہ. ابھی بولے کہ ابھی بیٹھو, تھانے میں ابھی کاغذات نہیں ہے, پیار کے جو کٹوانے والا کاغذات ہے وہ کاغذات نہیں ہے. ہاں, وہ کہہ رہے کہ وہ نہیں ہے, وہ لا رہے, پھر آپ سے ایف آئی آر لکھ رہے. پھر اس کے بعد پھر کچی ایف آئی آر کاٹی, وہ بھی کچی ایف آئی آر کاٹی. پھر دوسرے دن جو ہے ہاں, وہ آپ کو پھر دوبارہ پکی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے کتنا دیر بٹھایا تھانے میں؟ پھر بھی جو ہے نا
हमारा काम तो उसने जो है ना जैसे गए हमारा तो लिखाई तो है ना कर दिया, लेकिन पहले दिन जब हम गए तो बोल रहा था कि पैर जो कटवाते हैं उसका कागजात हमारे पास अभी नहीं है, कागजात अभी ला रहे हैं। पहले ही इतने ट्रॉमा से गुजर रहे हैं वालिदैन, स्टेशनरी नहीं है, मतलब लाइक जस्ट इमेजिन। नहीं निदा बहन, वो भी इसलिए अमल हुआ क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी उड़ गया था मरवा का केस, तो उन्होंने बोला FIR करके तो सोशल मीडिया पे कैसा गया केस? किसने, इनके कोई मोहल्ले वालों ने या कुछ? सब ने उस पे काम किया। जब बच्ची मिसिंग हुई तो इनकी जानिब से उसके पोस्टर बनाए गए इलाके में हर जगह, तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है ना मेन स्ट्रीम पर फौरन नहीं आती, सोशल मीडिया पर जब आती है तो फिर हमारी नज़र से गुजरती है तो हम भी कांटेक्ट करते हैं। उसमें कांटेक्ट नंबर था तो मैंने भी इनके भाई से रब्ता किया तो हमें भी ऐसे पता चला। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है अनफॉर्चुनेटली कि जिस दिन ये FIR घटी है उसी रात को बॉडी मिली है, और रात के टाइम पर जब ये बॉडी मिली है हम लोगों को भी पता चला तो पहले आइडेंटिफाई करना था वालिदैन को, जब पता चल गया तो उसके बाद फिर ये पुलिस भी एक्टिव हो गई, फिर तमाम मीडिया और ये वो, लेकिन ये तमाम चीज़ें उस बच्ची की जान वापस नहीं ला सकती। निदा, जो ज़ैनब का केस हुआ था तो मैं उन 8 माँ बाप से मिली थी जिनकी बच्चों को इमरान ने रेप किया था और मर्डर किया था। वो 2 साल से धक्के खा रहे थे इसी तरह। वो DNA का जो रिपोर्ट है जैसे आपने कहा वो इतनी महंगी है, और फिर कसूर से आना और वो केस लड़ने आके लाहौर में, ये गरीब लोग होते हैं, इनके लिए तो वो मीन्स ही नहीं होते कि वो वहाँ पहुँच सकें। और जब तक ज़ैनब की शक्ल सोशल मीडिया पे नहीं आए तो वो बाकी के जो 7 केसेस थे 8 केसेस उनको भी इग्नोर किया जा रहा था। तो जब तक ये सोशल मीडिया पे शोर नहीं बचेगा, जब तक ये होगा नहीं तो इंसाफ भी नहीं होगा। और इंसाफ भी आप सोचें कि हम बात कर रहे थे दरिंदों की, तो जिस बंदे ने वो किया था ज़ैनब के साथ, उसके साथ भी ये हो चुका था। उसकी अगर प्रोफाइलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, बस अभी हमने बहुत सारे लोग करते हैं, मैं माजरत से कहूँगी कि जी अभी उसको हैंग कर दें, आप उसकी प्रोफाइलिंग नहीं करते, आप उसको ताकि हम दूसरे आगे जाके दरिंदे जो और पैदा होने वाले आइडेंटिफाई कर सकें। बहुत ज़रूरी है उनको प्रोफाइल करना। और उस लड़की की भी यही कहानी है, वो जाता था मदरसे में हंग पढ़ने, वो फिर उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकी तो वो बाहर खड़ा होता था दरवाजे पे। एक साहब आए, मौलवी साहब, उनको अंदर ले गए और कहा फेवर देंगे तो मैं आपको ये करने दूंगा। तो उसने सीखा ही ये जिंदगी, और वो जिस तरह उसका जो उसने फिर वही चीज़ बच्चियों पे निकाली जाके बाद में। तो अच्छा, अब हम ये वाली बात एक बड़ी इम्पोर्टेंट फिया ने ये की कि बच्चे ने सीखा यही। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को भी नहीं बताते कि हमारे साथ ये हो रहा है, हम फलाना जगह जा रहे, ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, मदरसा जा रहे हैं, या हम कहीं भी जाने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं बताते, मतलब लाइक सबके साथ हुआ होता है, हम भी गुजरे हैं, सब गुजरे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे माँ बाप से ही कम्युनिकेट नहीं करते और फिर वो सीखते हैं सारी ज़िंदगी और फिर वो बड़े होकर दरिंदा भी बन सकते। या तो वो बेचारे बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर वो ये चीज़ बन जाते हैं जो कि जैसे हम शैतान और दरिंदे का नाम दें। नहीं, इसमें बच्चों को ज़ुबान खोलनी होगी, माँ बाप को बताना होगा और माँ बाप को भी अमल करना होगा। ये नहीं कि उसकी ज़ुबान बंद करा दें, बस आप किसी को नहीं बताना, छोड़ दो, उनके पास नहीं जाना, इससे मामला हल नहीं होगा। कार्रवाई की तरफ जाना पड़ेगा। बच्चे की तब्दीली पहचान, कार्रवाई भी, मगर सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में ये कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं जिसको इसमें शेम समझा जाता है कि भाई आपके आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप ये बात भी नहीं अपने बच्चों से करते, गुड टच बैड टच सिखाते भी नहीं है। अब आप जब तक अपने बच्चे को ये सिखाएंगे, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो मासूम ट्रस्ट करता है, हर एक को ट्रस्ट करता है। ये हमारा कसूर है, ये हमारा शेम है कि हम ये नहीं करते। हमें ये बहुत ज़रूरी है। आप कितनी ज़ैनब, कितनी मावराएं जिनके साथ ये होने वाला है, क्योंकि हम जब तक बोलेंगे नहीं और हम उठ के कुछ करेंगे नहीं तो इस तरह ही चलता रहेगा मामला। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पेरेंटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो हम अगर किसी प्रोफेशन में होते हैं तो हम उस प्रोफेशन के लिए बाकायदा तौर पर उसकी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, हम बाकायदा तौर पर उस चीज़ को सीखना चाहते हैं। पेरेंटिंग इटसेल्फ अगर मैं देखूँ तो आप सब लोग शायद इससे एग्री करोगे कि पेरेंटिंग इटसेल्फ बस ठीक है, बच्चे पैदा हो गए, बढ़ जाएंगे, पल जाएंगे, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी यहाँ पर चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए कुछ जैसे लाइक ये सब इकट्ठे घर में रहते हैं, ये आम रोज़ का मामूल है कि वो बच्ची चीज़ ले आती है जाके, वो अब अगर कोई उसको घसीट कर
اگر اس کو کوئی ایسے بہلاتا پھسلاتا بھی نہیں, کوئی اس کو گھسیٹ کے اپنے ہی گھر میں اندر قریب گھسیٹ لیتا ہے, وہ بچی کیا کرے گی اس کے پاس تو, کیونکہ لائک ان کا روزگار کیا ہے, یہ رکشا چلاتے ہیں, وہ کماتے ہیں, وہ لے کر آتے ہیں. شاید بچے اسکول بھی نہیں جا پاتے. ماروا جاتی تھی اسکول, جی ماروا اسکول جاتی تھی یا کہیں مدرسے پڑھنے؟ ہمارے نہیں جاتی تھی. 38 ریپ اینڈ مرڈرز ان جون, ایک مہینے میں. آپ یہ سوچیں کہ یہ رپورٹڈ صرف 10 دن کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 1500 ہو چکے ہیں صرف 6 مہینے میں ریپ اور مرڈرز. اور ابھی یو نیور نو کہ اگر ماروا کا جو ابھی ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے ہیں سارے, وہ اگر پکڑا جائے تو جیسے زینب کے 8 اور پکڑے گئے تھے, یو نیور نو کہ اس بچی کی وجہ سے اور کتنے سارے کیسز سالو لاپتہ ہیں بچے. دیکھیں ایکچولی جو بات آپ لوگ نے کی نا, سب سے پہلے تو یہ اسکول میں ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جیسے کچھ عرصے تک پاکستان ٹیلی ویژن اور مختلف ٹیلی ویژن پہ ایک ایڈ بھی چلا, گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ, وہ ایک مہینہ 2 شاید چلا, اس کے بعد وہ ناپید ہو گیا, اب وہ نہیں آتا. اس چیز کو کنٹینیو رکھنا چاہیے تاکہ بچوں کو اسکول سے ایک کریج ملے, ایک ان کو ایجوکیشن ملے کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کچھ ہو تو آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں. مجھے ایسا لگتا ہے دیکھیں ہر بچہ اسکول نہیں جاتا پاکستان کا, جس طرح ہم پولیو کے ڈراپس پلانے گھر گھر جاتے ہیں, اس طرح کسی کو اسائن کر دیا جائے کہ وہ جا کے گھر کی, دیکھیں یہ تو مرد حضرات تو گھر میں ہوتے نہیں ہیں, تو جا کے کوئی عورت ہی ایسی ہو جو ایکسپلین کرے بچوں کو بٹھا کے اور گھر کی عورت کو بٹھا کے, ایسی آبادیوں میں جہاں یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں وہ اسائن کر دی جائے, جیسے میں نے کہا نا کہ ان کو جا کے بیٹھ کے سمجھائیں. کوئی کتاب, کتنی ساری سٹوری بکس آ گئی ہیں, اردو کی کوئی کتاب لے جا کے سمجھائی جائے. اگر ماں نہیں اپنے بچے کو سمجھا سکتی کیونکہ وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, تو کوئی ایسے ادارے ہونے چاہیے جو پولیو کے قطرے پلانے کی طرح, میں کہہ رہی ہوں. اور کراچی اور قصور تو سٹیز ہیں, 62% یہ ہوتا ہی گاؤں میں, 62 اور 60% پنجاب میں. پنجاب سب سے برا ہے. پنجاب میں تو بہت زیادہ. ایک چھوٹا سا میں وقفہ لے رہی ہوں, وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے. اور یہاں میرے ساتھ ماروا کے دادا دادی اور اس کے ابو ہیں, وہ تھوڑے سے یہ پریشان بھی ہو گئے ہیں کہ لائک یہ اس وقت کیا بات ہو رہی ہے. یہ سمجھ پائیں گے اس بات کو جب ان کی بچی کی قربانی, سمجھیں قربان ہو گئی نا بچی, ان کی بچی کی وجہ سے, اور پتہ نہیں کتنے بچوں کے جو وہ کہتے ہیں نا کہ مجرم, وہ پکڑا جائے گا صرف ایک بچی کی. جیسے زینب کی وجہ سے 8 کیسز اور بے نقاب ہوئے تھے. چھوٹا سا وقفہ جی, وقفے کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پاکستان. اس وقت ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, مروہ اتنی پیاری بچی جس کی پکچر ہم نے آپ کو دکھائی, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کو بے رحمی سے مار دیا گیا. اس کی فیملی یہاں موجود ہے. دادی کیونکہ پشتو بولتی ہیں, میں دادی کچھ کہنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے جب ماں دادی جو عورت ہے نا وہ ایکسپریسو ہوتی ہے. شاید والد یا دیکھا ہوگا آپ نے, ہم نے اپنی اماؤں کو تو بہت روتے ہوئے دیکھا ہے, کوئی چیز ایکسپریس کرتے ہوئے, لیکن ہمارے فادرز کو ہم نے کم دیکھا ہوگا کیونکہ مرد اتنا ایکسپریسو نہیں ہوتا. اور یہاں دادی کچھ کہنا چاہتی ہیں, کچھ دل کی بات کہنا چاہتی ہیں, وہ پشتو میں کہیں گی اور آپ ٹرانسلیٹ پلیز ہمارے لیے. قادر بھائی تو بابا مجھے خدا سے نشون کر, قادر بھائی ما خدا خواسته زما ست ضرورت نشته, زستاسو د ټولو شکریا ادا کوم. الله خوشاله کړه تاسو له ما سره ولاړ وئ. مروه د پاکستان جنډه نستلې ده. یا الله یا الله له ما مدد وکړئ او له ما مجرم ونسئ. کچھ داسې نه کوئ, ما به خپل ځان ته اور ورته کړی, زه به مړه یم. له ما په کور کې قیامت دی. زما بچي په کور کې یارېږي, کور ته نه راځي. زما لوڼه یارېږي, وایي مونږ نه ځو د دې کمرې ته. یا الله له ما مدد وکړئ, له ما مجرم ونسئ. بس زما دا تاته خواست دی. الله دې ستاسو عزت وکړي, الله دې تاسو خوشحاله کړي. له ما د بچی ډېر غریب دی, نن د چا سره موبایل شته, د سره موبایل نشته, دومره غریب سړی دی, دی دا نه ګرځئ. نن څوک د چا چرګه نشي ضایع کولی, حلالولی نشي, وایي مونږ یارېږو. تاسو په چرګه حلاله کوئ, دی وایي ته یې حلاله کړه, دی وایي ته یې حلاله کړه. هېڅوک نشي حلالولی. زما بچی وایي وجلی ما له کور ته د دروازې خواله راوړه. د ولې به کچره ګرداوه وو, د ده سره څه دښمني وه, دا خو ماشومه وه, د خپو نه معذوره وه, کچه کچه ځان له لاړله, ځان له کیک راوړو, ما ورته پیالې ډکه کړې وه. الله
یا اللہ بیجے نس کله یا الله چې په مروه باندې بس تیر شوي چې دې بس ویلي چې دادا اس کے لیے بھر کے رکھا یا الله یا الله چې دې بس ویلي چې ابو دادا یا قاتله ولې دې دا کار کو یا قاتله ما خپل قاتل د الله د رضا لپاره کوي بس نه منم کہہ رہی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے میں بہت غریب ہوں ایون اس کے پاس موبائل فون بھی نہیں مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے صرف قاتل چاہیے اور کہہ رہی ہے کہ اس طرح تو کوئی مرغی بھی ذبح نہیں کرتا مرغی بھی ذبح کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ ذبح کر لو آپ ذبح کر لو کہہ رہے سے پاکستان کا جھنڈا تھاما ہوا تھا مروہ نے مجھے پاکستان سے میں یہ کر رہی ہوں کہ مجھے قاتل دیا قاتل پکڑا ہے داسې سره هم پرسینه زه به په تیزه بڼه ما په نسخې تیزه بڼه ولیدي زه به ورته ورته کړمه ما به زما دین ته سکون نشته زما زړه ډېر بې قراره دی زه خفه یم زما بڼه هلې به قراره کېږي چې زه به درته تیزه بڼمه ما چس ورته کوم بس دا به ستاسو مهرباني او الله دې تاسو دې اجر درکړي الله دې تاسو خوشحاله کړي زه د خادم دا سوال کوم بلاول کوم دا زما رور دې ته تم کوم دې ټولو ته ما دا خواست دی چې زه د مروه قاتل غواړم بس څه نه غواړم زه به مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے مروہ کا قاتل چاہیے بس مجھے قاتل چاہیے نہیں تو میں اپنے آپ کو مار دوں ما ګور بې هوشه پرته ده څه نه خوري یعنی بہو میری بے ہوش پڑی ہے اور گھر پہ قیامت یا ظالمه یا ظالمه ولې دې دا کار کوي یا ظالمه ستا نه مروه څه غوښتلو الله یا ظالمه یا ظالمه داسې خو څوک نه کوي که نه بیا به دې ما کور ته راوړې وه تا په خپله پرده کې ونغښتله بیا دې ورتا وکړله ستا پرده ثبوت دی ته د جمعرات په ورځ دې کور ته راغلی یې له ما لور د جمعې په ورځ نکاح شوې ده تا کړې ده چې څلور پیرې موږ اعلان وکړو زه په خپله جومات ته لاړم ما یا خلک اعلان وکړي بجلي نشته ما جنریټر ولګوي خو له ما نوسۍ ورکه شوې ده ما ورته چایې حیرانه ده یعنی کہ بس میں نے خود مسجد میں جا کے وہاں لائٹ نہیں تھی ان کو کہا کہ اعلان کرو انہوں نے کہا لائٹ نہیں ہے میں نے کہا کہ جنریٹر جلاؤ میں نے اس کے لیے چائے رکھی ہوئی اور میری بچی نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ تم قاتل تم نے جب اسے مارنا تھا تو اس بری طرح کیوں مارا اور اس کو کچرا کنڈی میں کیوں پھینکا آ دیتی میں اپنی بچی کی لاش لے جاتی لیکن اتنی اس کی بے حرمتی تو نہ کرتی مروه که مخ ما مخ د مروه نه دی لیدلی د مروه مخ نشو پېژندل غږه ما ته یې باندې کړي دي چہرہ نہیں دیکھا پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی یا اللہ یا لما بچیا یا زما اور واقعی میں ندا صاحبہ وہ بچی دیکھنے کے قابل ہی نہیں تھی مجھ جیسے حوصلے والا انسان مجھے رات کو جب فون آیا کہ بچی کی ڈیڈ باڈی اس طرح ملی ہے مجھ سے کہا کہ آپ آئیں تو بخدا میں نہیں جا سکا میں نے ان کو کہا میں نہیں آ سکتا میں ان کو نہیں دیکھ سکتا اور ابھی جو بات ہو رہی تھی تو جیسے میڈم نے کہا کہ 38 کیسز ہوئے تو شاید یہ 39واں کیس ہوتا انتظامیہ اور یہ لوگ اس وقت حرکت میں آئے جب مین یونیورسٹی روڈ وہاں کے لوگوں نے بند کیا اور یہ بھی ایک اچھی بات یہ تھی کہ یہ بنیر کے سالارزئی ٹرائب کے لوگ ہیں جو وہاں ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور زیادہ تر پختون آبادی ہے میں آپ کو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر یہ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا کوئی اسٹرینجر لوگ ہوتے یا کوئی کسی اور قومیت کا یا ایک گھر کا کے فرد ہوتے تو شاید وہ بات اتنی نہیں اچھلتی یہ بات اس وقت انتظامیہ ہوش میں آئی کہ صبح 10 بجے جب مین یونیورسٹی روڈ کو بند کیا گیا ہے اور وہ شام 7 بجے تک بند ہوا ہے 5 بجے کے قریب SSP صاحب آتے ہیں تو یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب لوگوں نے احتجاج کیا اس ملک میں بہت سے ایسے ریموٹ ایریاز ہیں جیسے میڈم کو اس کے بارے میں زیادہ علم ہوگا کہ وہاں پہ اس طرح کیسز ہوتے ہیں لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے کیونکہ ان لوگوں کے پاس یہ سورس نہیں ہوتا کہ وہ احتجاج کریں یہ صرف اور صرف ایک احتجاج تھا جس کی بدولت یہ
یہ بات ہائی لائٹ ہوئی. نہیں تو یہ بھی اس طرح عام کیسز کی طرح ہوتے اور عام وہ ہوتا, پوسٹ مارٹم ہو جاتا, FIR کٹ جاتی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, مسئلہ ختم ہو جاتا. چیز بڑے اچھا ہو گیا, میڈیا بڑا ساتھ دے رہا ہے, لوگ بہت ساتھ دے رہے ہیں, لیکن خدا کے واسطے ان کو بھی بتائیے گا کہ جو پھر جرگوں میں جا کر کے اور مافیاں ہوتی ہیں نا کہ وہ قرآن لے آیا تھا تو وہ پاؤں گر گیا تھا تو اس نے یوں واسطے دے دیے تھے, خدا کے واسطے یہ نہ صرف سزا میں جائیں, بس سزا چاہیے. دا توائی دا توائی چې دا سینه چې سباله د خلک راشي چې مونږ په جرګه رالو تاسو یو بخای په مال سو لس لک روپۍ راکې کنه زنه علم صرف ماروالم بس زبا جولې داسې خیر بټول کوم وې دې کې ډوډۍ خورم نه کړه بھیک مانگ لوں گی لیکن میں نہیں چھوڑوں. بس مجرم کا جنازہ دیکھو, بس یہ فیصلہ کر دی, وہی کہہ رہی ہے, جنازہ دیکھنا ہے. اب وہ اپنے مینز کے حساب سے کہہ رہی ہے نا, غریب لوگ ہیں. دیکھیں ہم آپ کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے, لیکن میری دل سے دعا ہے, میری دل سے دعا ہے, بہت ساری مائیں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں ان سب کی دعا ہے کہ آپ کے دل کو سکون ملے, اس آدمی کو پکڑ کے, اس آدمی کو برا حال کر کے جس نے آپ کی اس ننھی منی اس پیاری سی پھول مروا کا جو ہے یہ حال میرے گھر میں بچے اس کمرے میں نہیں جاتے ڈر کے مارے کہ نہیں وہاں مروا کھڑی. پھر اس بات کو, اس کے قاتل کی گرفتاری تک آپ خاموش نہ کریں, اس بات کو آپ اٹھائے رکھیں, اس آواز کو آپ اٹھائے رکھیں. وہ درخواست کر رہی ہے پورے قوم سے, یہ دادی درخواست کر رہی ہے کہ میرے بچی کے لوگ سوشل میڈیا پہ اٹھائیں اس کو, اس کی آواز بنے, سارا جو میڈیا ہے ہمارا وہ اس پہ آواز بنے. یقین مانے مجھے, میں نیوز اتنا نہیں دیکھتی, میں نے ان کی پوسٹ تھی اس سے مجھے پتہ چلا کہ ایسی بچی کے ساتھ کچھ ہوا ہے. کیونکہ ہم لوگ موبائل پہ ہوتے ہیں, ہم لوگ اکثر بہت ساری جو ہمارے پروگرام دیکھتی ہیں عورتیں ان کو بھی شاید نہیں پتہ ہوگا, کیونکہ نیوز چینل مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ, عورتیں کم دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو وہ بہت سارے لوگوں کو تو آج پتہ چلا ہوگا کہ مروا کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے ان کی فیملی. آج عورتیں دیکھ رہی ہیں نا, یہی عورتیں بڑے بڑے افسران کی مائیں بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, تو کوئی تو ان کی سنتا ہوگا نا, تو ان کو پریشر کریں کہ اپنے اپنے عہدوں کا کم از کم ایک جائز جگہ پہ استعمال کریں. میں کہتی ہوں یہ ہمارے پوری قوم کے لیے سب سے شرم بالکل چیز ہے. اتنی مجھے میں سمجھتی ہوں ہمیں سب کو شرم آنی چاہیے. یہ ہمارا سن ہے, میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں, یہ ہماری غلطی ہے. اگر اور کوئی نہیں کرے گا ہمیں خود کرنا پڑے گا, اور ہم جتنا زیادہ شور مچائیں گے. مگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا 2 سال گزر گئے ہیں زینب کے کیس کو, کیسز بڑھ گئے ہیں, 15% بڑھ گئے ہیں. دیٹ مینس کہ ہمارے چلڈرن سیف نہیں ہیں اور کیسز بڑھ رہے ہیں. کیا کر رہی ہے گورنمنٹ, کرتا کیا ہے؟ وہ تو نظر آ رہا نا. دیکھیں 2 سال اس عمران کے بعد کس کو پھانسی ہوئی, کسی کو نہیں ہوئی. کیا کیسز نہیں ہوئے, اتنے زیادہ ہوئے. پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میڈیا آواز بلند کرے گا تو سزا ملے گی, اگر میڈیا آواز نہیں بلند کرے گا تو بس پھر جزا ملے گی. پھر تو یہ تو اچھا عمل نہیں ہے. ہماری انسانیت کدھر ہے؟ زینب کے ابو جو ہیں امین انصاری صاحب, وہ میرے ساتھ کال پر ہیں, اور میں نے ان سے اس لیے اس وقت ان کی کال لی ہے. ایک تو وہ جو زینب الرٹ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے, اور ساتھ وہ یہاں پہ جو مروا کے ابو ہیں ان کو بتائیں گے کہ اب زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ تکلیف, یہ غم اس بٹے کے ساتھ دل پہ برڈن رکھ کے کیسے زندگی گزاریں. ان کی بیٹی جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں, ایک وقت تھا کہ وہ بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیٹی کے لیے, جگہ جگہ جا کر انہوں نے آواز اٹھائی تھی. تب ان کی وجہ سے, ان کی آواز اٹھانے کی وجہ سے وہ مجرم پکڑا گیا جس نے وہ زینب کے علاوہ اور 8 بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا. السلام علیکم امین صاحب. وعلیکم السلام. جی امین صاحب, ایک اور امین یہاں میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. جی اور وہ جو تکلیف, وہ جو مشکل وقت سے آپ افسوسناک واقعہ ہوا ان کے ساتھ, جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے, اور انتہائی تکلیف دہ ہیں. اتنے معصوم بچوں کے ساتھ اتنے ظالم درندے جن میں بالکل انسانیت نہ کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور ان بچوں کے ساتھ اتنا بے ایمانہ طریقے سے زیادتی کے بعد یہ جو
सर पर पत्थर मारा। मैंने जब खबर सुनी 4-5 दिन पहले मेरे पास आई खबर तो इंतहाई अफसोस हुआ, बल्कि फिर मैंने इस पर अपने कमेंट और जो सोशल मीडिया पर बयान भी जारी किया। देखें, मैं इसके तनाज़ में साहब ये आपको बताऊँ कि एक असम्बली में बाकायदा ज़ैनब बिद के नाम पर ज़ैनब अलर्ट रिकवरी बिल पहुँच चुका है। उसका मकसद यही है कि जो बच्चे गुमशुदा हैं उनको फौरी रिकवर करने के लिए जो है ना वो अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट पर अफसोस का जाहिर करूँगा कि उस पर गवर्नमेंट ने अभी तक वो अथॉरिटी नहीं कायम की मरकज़ में, और चारों सूबे ने भी उस पर अथॉरिटी कायम करनी थी जिनका ये मकसद होना है। जी गुम हो जाते हैं तो उसमें उन्होंने बकायदा टाइम फ्रेम कर दिया है, 3 एजेंसियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो उस पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से का इनाम नजर नहीं आया। यहाँ पर आपकी आवाज़ अमीन साहब काफ़ी डिस्टर्बेंस है, आप सुन पा रहे हैं? जी आवाज़ हुई बेहतर भी? हाँ जी जी आवाज़ हुई बेहतर? जी आवाज़ बीच में कट रही है। हम अभी वो ऐप देख रहे थे। एक्चुअली ज़ैनब अलर्ट एक ऐप है, ठीक है, जो आपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है। लेकिन अभी जब मैं यहाँ फ्रिया के मोबाइल पर देख रही थी तो उस ऐप में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड इन करनी है जो एक पढ़ा लिखा शख्स ही कर सकता है। जिन इलाकों में ये सब कुछ हो रहा है वहाँ वो लोग नहीं अपने मोबाइल पे वो ऐड इन कर पाएंगे चीज़ें। ये किसी और की जिम्मेदारी होनी चाहिए जो एजुकेटेड है, या पुलिस वालों को ये सिखाया जाए, या मोबाइल जो कंपनीज़ हैं उनको ये कुछ इस तरह की सहूलत देनी चाहिए कि वो ऐप होना चाहिए, लाइक कोई ऐप डाउनलोड करके दे, मोबाइल ऑफिसेज में कोई ऐसी चीज़ हो कुछ क्योंकि ये एक मतलब लाइक जिस तरह के उमर ये ऐप खुद डाउनलोड नहीं कर सकते। इनके पास तो स्मार्टफोन भी नहीं, उनके पास फ़ोन ही नहीं है। इनकी अम्मी ने भी बताया इनके पास तो फ़ोन ही नहीं है। तो ये इसको कैसे काम में लाया जाए? मुझे तो अभी पता चल रहा है कि ज़ैनब अलर्ट कोई एक ऐप है, और मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग, सारे भाई आपको भी पता चल बिल्कुल नहीं, वो तो पता है कि बिल पास हुए सारी चीजें, लेकिन वो किस तरह इम्प्लीमेंट है, किधर इम्प्लीमेंट है, किसी वो हमें नहीं पता। और वो हम थोड़े दिन बाद रो के सो जाते हैं। हम अभी 2 साल बाद फिर हमें एक धक्का लगा है, बीच में कितने सारे और केसेस हुए हैं, लेकिन फिर हमें जब धक्का लगता है तो ही हम क्यों खड़े होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। अच्छा, मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, इसलिए कि 7 बच्चों को भी आप कुछ समझाएं। ये तो बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले नज़ीर साहब आप जो वाक़या डिस्कस कर रहे थे, प्लीज़ उसके बारे में मुझे कुछ पता है ताकि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ उससे। देखिए, सबसे पहले जो पब्लिक जो ये प्रोग्राम देख रही है उन सबको इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कोई भी वाक़या हो जाए, चाहे उनके घर से बच्ची मिसिंग हो या किसी किस्म का भी। मैं कंटिन्यू कई सालों से क्राइम बीट देख रहा हूँ, तो मैं वाक़यात भी देखता हूँ। सबसे इजी नंबर आप सब नोट कर लें, 15 मददगार। पहले वो इतना एक्टिव नहीं था, अब वो कराची पुलिस का एक अहम यूनिट है। और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने अब उसको अडॉप्ट किया है। अच्छा, ये हुआ क्या था केस? कैसे आपने इसकी रिपोर्ट जो बनाई थी? मेरे पास उन बच्चियों की पिक्चर है, आप मुझे केस बताएंगे तो मैं बच्चियों की पिक्चर दिखाऊंगी। 15 मददगार पर एक बच्ची, 3 बच्चियां थी जिनको कलरी के इलाके से एक शख्स अगवा करके लेके जा रहा था। तीनों को एक साथ अगवा करके जबरदस्ती उसने बिठाया और उनको लेके जा रहा था गाड़ी में या मोटरसाइकिल पर। उस पे उस बच्ची ने, ये बच्ची की देखिए आगे, जिसमें जो बड़ी बच्ची थी इसने 15 को इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने आगे पिकेट लगा के रखी थी, उनको इतला मिल चुकी थी। उन्होंने फ़ौरन से इसको रोका तो वो शख्स उतरा और वहाँ से फरार हुआ है। और ये तीनों बच्चियों ने फिर बताया कि किस तरीके से हमें इन तीनों बच्चों के पास मोबाइल था, इन्होंने अलर्ट पे 15 पे फ़ोन किया। हाँ, इनमें से बच्ची के पास मोबाइल था, ये बड़ी वाली बच्ची जी। और फिर उसने बताया कि मैंने 15 पे कॉल की, तो पुलिस ने फौरी रिस्पांस दिया और पुलिस ने इनको इनके माँ बाप से फिर जाकर मिलाया। और ये नहीं पता कि बच्चियां कहाँ जा रही थी या क्या था? बच्चियां अपने इलाके में ही थी और खेल रही होंगी शाम, जिस तरह ये गली मोहल्लों में होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं जी। वो शख्स आया, उसने सुनसान जगह देखी और इनको ले जाने लगा। और अभी भी जो तमाम ये नाजरीन हैं उनको ये बताना चाहता हूँ, और मैं गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि हम तो ये रिस्पॉन्स भी देखते हैं इस टाइम पे, अगर कोई भी शख्स किसी के साथ भी कोई बात होती है तो 15 मददगार पे एक सिंपल नंबर है 15, इस पर कॉल करेंगे। मिनिमम इसका रिस्पांस टाइम 5 मिनट का है, मैक्सिमम 8 से 10 मिनट में।
کیونکہ 109 تھانے اور ہر تھانے پہ جو ہے ایک 15 ایک SSU کی موبائل موجود ہوتی ہے جو فوری رسپونڈ کرتی ہے. نہ صرف یہ 3 بچے بلکہ ڈیلی ہم روٹین میں 15 کے کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو کراچی پولیس ہے اس سے ان کا تعلق نہیں ہے وہ کراچی پولیس کا یونٹ ہے لیکن وہ ایمرجنسی نمبر ہے. اچھا, اس پہ بھی تھوڑے کچھ لوگ ہیں, اس پہ صرف یہ اغوا والے کیسز یا کوئی بھی چور آ گیا, کوئی ڈکیتی آ گیا, آپ کے پاس کوئی, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا کوئی پیچھا کر رہا ہے, کوئی سسپیکٹ نظر آ گیا, ہاں کوئی گاڑی, آپ کہیں ایسے علاقے میں جا رہے ہیں, تب بھی آپ 15 آپ نے صرف 15 ملانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میرا نام یہ اور اس جگہ پر میں ہوں اور میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے یا مجھے سسپیکٹ لگ رہا ہے کوئی مشکوک یا میرے گھر میں کوئی ڈاکو گھس گیا ہے یا میری بچی مسنگ ہو گئی ہے. اگر یہ اس ٹائم پہ 15 کو فون کرتے تو 15 یونٹ فوراً وہاں پہنچتا. ان کو دیکھیں تھانے جانا پڑے, ان کو تھانے جانا پڑے, لیکن 15 کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ 15 آتی ہے, 15 آتی ہے, اس کو بتاتے تو 15 ادھر ایک سرچ کرتے, اس علاقے کو کارڈن کرتے تو ہو سکتا ہے بچی کی جان بچ جاتی. میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گی, میں بریک کے بعد آ کے اسے کنٹینیو کروں. ہاں مگر بس ایک بات, پلیز اپنے بچوں کو کھلانا چاہیے. اکثر یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے اکیلے ہوتے ہیں تو ان کو پھر ان کے اوپر زیادہ ونربلٹی ہوتی ہے. اور ہمارے بچوں کا ٹھیک ہے بات, لیکن ان بچوں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. نہیں, کیسے نہیں, کہاں جائیں وہ بچے, کس جگہ جائیں وہ, کیا کریں وہ بچے. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے, سارا دن بچے گھر میں کیسے بیٹھے. اب وہ زینب والا قصے میں وہ ایک کیمرہ لگا ہوا تھا تو اس کو ادھر ہی پکڑ لیا. یہ بولیں کہ لوگ کیمرے لگائیں زیادہ سے زیادہ. مگر گاؤں میں کہاں کریں گے آپ؟ نہیں, کیمرہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہو, موبائل لاک ڈاؤن کے بعد ویسے ہی لوگ گھروں میں اتنے زیادہ وہ بچوں کو پریشان زیادہ کہتے ہیں بچے گھر میں تنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جاؤ نیچے آ کے کھیل لو. مگر زیادہ کیسز ہیں. اب زیادہ کیسز لاک ڈاؤن کے بعد اسی لیے ہوئے کہ گھر کے اندر 6-7 مہینے سے, جنوری سے آپ کا کووڈ چل رہا ہے, اسکولز بند ہیں, ٹیوشن بھیج نہیں رہے, چیز لینے بھیج نہیں رہے, تو بچے ایک گھر کے اندر کیسے اتنی دیر رہیں گے. دیکھیں وہ جو ایک میں وقفہ لے رہی ہوں, وقفے کے بعد واپس آتی ہوں. میں کتنے رہی گڈ مارننگ پاکستان بات کر رہے ہیں مروہ کے حوالے سے, کیونکہ وہی والی بات ہے نا, جب تکلیف ہوتی ہے تبھی ہم جا کے بول پڑتے ہیں, بیچ میں ہم سو جاتے ہیں. مروہ تو نہیں رہی ہم میں, لیکن اس کی وجہ سے ساری ماؤں کا ایک دل نہ دہل گیا. اب کیا کریں, کیا بچوں کو ایسے یوں گود میں بٹھا کے رکھیں, کیا کریں, کیسے کریں. اور یہ آپ کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو خود کو نہیں پتا. میرے ساتھ بچپن میں کتنی ساری چیزیں ہوئی ہوں گی, آپ کے ساتھ کتنی ساری چیزیں ہوئی ہوں گی, اور وہ والی چیزیں ہم کبھی بھولتے نہیں ہیں. بچپن کی اچھی باتیں جو امی بتائیں گی کہ تم نے یہ شرارت کرتی تھی, وہ ہم سب بھول جاتے ہیں. لیکن اس طرح کی باتیں ہمارے مائنڈ میں کوئی بیٹھ جاتی ہیں, کبھی کبھار ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہیں, ہمارا کانفیڈنس لیول بالکل زیرو کر دیتی ہیں. اور کبھی کبھار ان کی وجہ سے ہم ایک دم مطلب برسٹ ہو جاتے ہیں اور ہم پھٹ پڑتے ہیں. کون ہو سکتا ہے, اگر آپ ایز اے سائیکالوجسٹ اور ایز اے ریسرچر پوچھوں, کون ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد, کس پہ آپ شک کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ریسرچ ہے اس میں جو پتہ چلتا ہے کہ سب سے آپ کے جو قریب لوگ ہیں 60% وہ لوگ کرتے ہیں جو اسٹرینجرز نہیں ہوتے. تو آپ کے ڈومیسٹک سٹاف ہو سکتا ہے, آپ کا شاپ کیپر, آپ کا ٹیچر, آپ کے ریلیٹیوز. یہ کہنا بہت مشکل ہے مگر اتنے کیسز ہیں جہاں اٹ کوڈ بی اے چچا, ماموں, اسٹیپ فادر, اس طرح کے کیسز نکل کے آتے ہیں سامنے. اینڈ اوبیسلی مولوی صاحب, سب سے زیادہ آپ ٹرسٹ مولوی صاحب کو کرتے ہیں. اچھا, ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو یہ سارا سروے ہوا ہے اس میں یہ پتہ لگا ہے کہ زیادہ تر جو ریپسٹ ہیں وہ کون سی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, کون سے طبقے سے, یعنی کہ وہ لوور کلاس میں ہیں, مڈل کلاس میں ہیں, ایلیٹ کلاس میں. کیسے آپ یہ اندازہ؟ دے آر فرام ایوری کلاس. اٹس ناٹ نیسسریلی کہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہیں یا غریب ہیں تو یہ حرکتیں ہیں, مگر لوور کلاس میں زیادہ ہے کیونکہ ان کا ایکسیس کم ہوتا ہے نا. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک لوور کلاسز میں آپ کو زیادہ رپورٹس آتی ہیں, آپ کو کبھی رپورٹ نہیں ملے گی ایلیٹ کلاس میں سے, کیونکہ وہ تو چھپائی جاتی ہے نا کہ خاندان کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے. عزت کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ. اور اتنے کیسز ہیں, میں اس طبقے سے ہوں, مجھے پتا ہے کہ میری کتنی دوستوں کے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے جہاں کوئی چچا یا کوئی سرونٹ تھا, ماں باپ نے اس کو چپ کرا دیا, بولا بولو بھی مت, اوکے, بلیو بھی نہیں کیا کہ تم جھوٹ بولو. جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے, ایسا بہت ہوتا ہے, ہم چپ رہتے ہیں, ہم بولتے ہی نہیں ہیں.
اچھا، اور یہاں پر ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر کبھی بچے اپنے ماں باپ سے یا اسپیشلی مدر سے زیادہ تر ایسی بات کر پاتے ہیں تو وہاں پر ان کی بات کو سنا ضرور جائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ خاندانی نظام کے تحت یا جو ہمارے یہاں سوشل پریشر ہے اس کے تحت جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے, ہم ایکسیپٹنس شاید دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر وہاں پر ہم ایک تو جو اتنی ٹراما فیس کرتے ہیں, مطلب اتنے چھوٹے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہوا. بچے جھوٹ نہیں بولتے اس معاملے میں. نہیں, مگر جو ابھی ایک بہن نے بات کی نوکر سے, تو نوکر جب پتہ چل جاتا ہے پھر آپ دوبارہ بھی نوکر رکھتے ہیں. قصوروار تو آپ خود ہیں نا اپنے گھر کے اندر, آپ کو چیک مجرم تو آپ خود ہیں نا اپنے گھر کے اندر. کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ تو ذمہ دار ہے, اگر قصوروار ہے, لیکن جو یہ برداشت کر رہے ہیں ظلم, وہ بھی ظلم ہے پھر برابر کا, کیونکہ ظلم جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے سہنا یہ بھی گناہ ہے. آپ کو اس ٹراما سے گزری ہیں پریا؟ میں 6 سال کی تھی. میں بہت لکی ہوں کہ جب میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میرے ماں باپ جو تھے باہر تھے, ملک سے باہر تھے, چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آئے میں اتنی لکی ہوں کہ میری ماں کے ساتھ میری وہ ریلیشن شپ تھی. حالانکہ بچوں کو مجھے بہت ڈرایا تھا کہ ماں باپ کو مار دیں گے, تمہیں مار دیں گے, ہماری بہن بھائیوں کو مار دیں گے, مگر پھر بھی مجھے اتنا میں نے جا کے اپنی امی کو بتا دیا. اور میں لکی ہوں کہ میرے فادر اور مدر نے ایکشن لیا. وہ بنگالی سرونٹ تھا, اس کو پکڑوایا پولیس کو بلا کے اور اس کو جیل دلوائی. اور اس کی وجہ سے جو ہمارے نیبرز میں بھی یہی چیز ہو رہی تھی, ان کو بھی پتہ چل گیا, ان کی بچوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا. تو مگر میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ میں جب اپنے بہت سارے لوگوں سے بات کرتی ہوں وہ اتنے لکی نہیں ہیں, ان کے ماں باپ ان کو بلیو نہیں کرتے, یا وہ ان کو, اور ان کے اس وجہ سے جب آپ بڑے ہوتے ہو تو وہ جو ٹراما آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے یا جو سیکرٹ ہوتا ہے وہ آپ کو کھا جاتا ہے. آپ کی لائف کے اندر بہت پرابلمس کریٹ کرتا ہے. اگر آپ سروائیو کر بھی جاتے ہو تو آپ کی لائف کے اندر پرابلمس کریٹ کرتا ہے. یعنی کہ آپ کی ٹرسٹ فیکٹر, آپ کی میرجز, آپ کی پروفیشنل لائف, آپ الکوہولک بن سکتے ہو, آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. سو یو ہیو ٹو, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے بچوں کو بلیو کریں. بچے ان چیزوں پہ جھوٹ نہیں بولتے, ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ بچہ جھوٹ بولے گا. آپ بچے کو بلیو کریں. بالکل. اور اس میں یہ کہ جب وہ ہیلپ لیسنس کے تمام چیزوں سے گزرتا جاتا ہے, پھر وہاں پر جن لوگوں پہ اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے, پھر وہاں پر وہ لوگ بھی اگر ساتھ نہ دیں تو پھر تو مزید اس کے لیے اس کی اپنی پرسنالٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں نیگیٹو ایسوسیٹ ہو جاتی ہیں جو اس کی لانگ ٹرم زندگی میں بہت زیادہ نیگیٹو طور پر, منفی طور پر. آپ کی ساری باتوں سے الگ ہے یہ چیز جو میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں. میں بھی یہی بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ جو مروہ کے ساتھ ہوا, جو اس فیملی کے ساتھ ہوا, جن آبادیوں میں یہ رہتے ہیں, کتنے کے آتے ہیں وہ کیمرے جو اگر آپ گلی میں لگا دیں, وہ کتنے کا ملتا ہے آج کل؟ اتنا مہنگا تو نہیں. بہت اچھا کیمرہ آیا ہے, وائس 2,500-3,000 3,500 کا اچھا. اگر وہ جو ہیلپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جو وہ کھانا کھلانے کے لیے ایسی آبادیوں میں جاتے ہیں, جو کھانا کپڑے یہ سب دینے, اگر اس میں سے کوئی ایک مطلب ایک آبادی سنبھال لے کہ یہاں کیمرے لگا دیے جائیں, اور وہ مطلب ہوتا ہے نا کچھ اس طرح کا سین بنایا جا سکتا ہے. لوگ تو الگ بات ہے, اگر علاقے تھانے اس پہ عمل کریں یا کروائیں لوگوں سے جو ڈونر سے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس کو کہا جاتا ہے سیف سٹی پروجیکٹ. اسلام آباد سیف سٹی ہے, کراچی لاہور سیف سٹی ہے. کراچی کو سیف سٹی بنانے کے اتنے بار منصوبے بنے, اتنی بار خراب ہوئے. اگر کراچی شہر جہاں سے پاکستان کی اتنی زیادہ اکانومی بناتا ہے, کراچی میں کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو یہ مرون منت ہوتے ہیں اس بنگلے کے مالک کے جس کا لگا ہوا ہے, اس دکاندار سے کہتے ہیں, بینک والوں کو کہتے ہیں کہ یار یہاں فائرنگ ہو گئی, شخص قتل ہو گیا, ان کی مرضی ہے دے نہ دیں. سیف سٹی پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اختیار ہوگا کہ 10,000 کیمرے یا 20,000 کیمرے اگر وہ کیمرہ ہوتا ان کی گلی میں تو جب ان کی بیٹی نہیں بچ سکتا, نہیں بچ سکتا, وہ جب ان کی بچی وہاں اغوا ہوئی, مسجد میں اعلان ہو رہا ہے, وہ نہیں بچ سکتا تھا. وہ دکان پر یا کہیں ایک گلی میں کوئی اینگل ہو, پتہ چلتا, منٹوں اور زینب کا بھی کلپٹ تو عمران اسی طرح تو پکڑا گیا. وہ قصور وہ بچ نہیں پائی بچی وہ, لیکن انہوں نے تو فوراً بھاگ دوڑ شروع کر دی نا. مطلب دیکھیں اس کیمرے سے یہ فائدہ ہوا کہ جو عمران تھا اس نے کئی حلیے چینج کیے تھے. پہلے بڑی داڑھی, پھر کلین شیو, پھر ٹوپی پہنی, جیکٹ پہنی,
تو وہ الگ الگ حلیے چینج کرنا ہے، لیکن جو CCTV کیمروں کی مدد سے اس کو شناخت کر لیا گیا تھا سسپیکٹ کے میں طور صرف پہ. یہی کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے گورنمنٹ سے کہ وہ کرے، وہ والے لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا آبادیوں میں جا کے کھانا دیتے ہیں، بقرعید پہ گوشت ادھر دے رہے ہوتے ہیں، کپڑے دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ آج کل کپڑوں سے بھی زیادہ اہم چیز ہے، جان تو بچ جاتی بہت ضروری. اور اس سے پھر ایک دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ ہم اپنے معاشرے کو سیف کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے ہم رسپانسبلٹی ڈالیں، پولیس پر کام ان کا کرنا چاہیے، بالکل اسٹیٹ کا کام ہے کرنا چاہیے، لیکن جب ہم نے کھانا کھلانے کی ذمہ داری لے لی، جب ہم نے اس طرح کی دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح کی، اور جیسا بھی بتایا کہ 2000 یا 2500 کا ایک بہترین کیمرہ آ سکتا ہے، تو وہ سیف سٹی کا جو گلی پہ لگا ہو تو اس طرح ہمارے بچوں کے ساتھ نہ ہو جو ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک. کرنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چھوٹی سی سوچ تھی جو مجھے لگا کہ اگر اس سے کچھ اس میں ندا صاحبہ، اس میں دیکھیے جو بیسک جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ اگر کرے تو ہوگی، اس کی کئی وجوہات. اچھا، فرسٹ آف آل پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان آبادیوں کے تو آپ مسجد میں جائیں آپ کے جوتے چوری ہو جاتے ہیں، تو کیمرے کہاں رکھنے چاہیے؟ کوئی اس کو توڑے گا، کوئی اس کو چوری کرے گا. ایسی گورنمنٹ لیول پہ ہو اور ایسی جگہ ویزیبل اور بڑی ایسی جگہوں پہ ہو جہاں پہ لوگوں کی پہنچ نہ ہو سکو، لائک الیکٹریسٹی کا جو کھمبا ہے ایسا ہو گیا. اگر آپ کسی گلی میں کہیں پہ لگاؤ گے آپ دیکھو گے وہ کوئی یا تو اس کو توڑ دے گا یا اس کو جب تار ڈال لیتے اپنے گھر کا کنڈا ڈال لیتے اس پول میں، تو یہ بھی لگا سکتے ہیں جا کر کے. کیمرہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں لگا سکتے، گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں کر رہی تو ہمیں تو آگے بڑھنا ہے نا. اگر ہم اپنے گھروں کے باہر ایک کیمرہ لگا لیں، یقین جانیں کرائم ہی ختم ہو جائے گا. میں مروہ کی دادی سے کچھ کہنا چاہوں گی، اگر آپ چاہیں تو ٹرانسلیٹ کر دیجیے گا اگر وہ نہیں سمجھ پائیں. میں ساری چیزوں سے سب سے بڑی چیز دعا ہے، اور ہم سب مل کر دعا کریں گے انشاءاللہ وہ اس کو چوراہے پہ لا کے ہم اس کے ساتھ جو حال کریں گے آپ وہ سوچ نہیں سکتی ہیں. اس وقت بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے افسران کی بیویاں بھی دیکھ رہی ہیں یہ شو، اور میں ان سب سے اپیل کروں گی کہ پلیز اپنے میاں کو تھوڑا سا دھکا دیں کہ وہ ان کا کیس جلد سے جلد سلجھا سکیں. DNA ٹیسٹ کی رپورٹ اگر دیر سے آ رہی ہے تو تھوڑا جلدی ہاتھ پاؤں ماریں چلائیں، اور آپ کی بچی کا جو مجرم ہے اس کو جلد سے جلد لا کے آپ لوگوں کے حوالے کریں. استاذ مجرم بزر پیدا شوی دا خو ماشوم دی 400-500 روپۍ راوړي مزدور کار دی، دی به دې ته ودرېږي که موږ یا به مزدوري کوي. څه دي د موږ سره؟ موږ خو غریبانان یو، موږ خو د چا د مقابل یې نه یو. بچہ ہے 400-500 روپے تو یہ دیہڑی تو ہم تو ساری چیزیں نہیں، تو آپ لوگ ہماری مدد کریں اس کو سالو کریں. مطلب اس کا یہ کوئی مطلب نہیں کہ آپ انہیں کوئی فائنینشیل، لیکن وہ صرف اور صرف اس کی ایک ہی ظاہر ہے وہ تو کمانے کے لیے روٹی نکلے گا نا، اپنا رکشا چلائے گا تو باقی بچے کا باقی گھر والوں کا پیٹ پالے گا. وہ تو کیسی ہونی چاہیے؟ وہ دادی کیا کہتی کیا وہ تو اس نے کہہ چکا تھا لیکن میں نے کہا نہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ اس کو جس طرح میری بچی کو مارا اسی طرح مار کے اس کو جلا دیا جائے. یہ تو یہ اپیل کریں گی، سزا قانون کے مطابق ہوگی اوبویسلی، یہ اپیل کریں گی. اب وہ پھر باقی دا مور وای زه به سوزم، ما ته وای ته سوزي ته پیړ سوزي، وای ما ته به پر دې زه به سوزم. هغه بې هوښه ده چې ته ور یادېږي نو موږ په درې ته کیونکہ وہ باڈی خراب ہو گئی تھی نا، تو وہ لگ ایسے رہا تھا کہ جیسے اس کو جلایا گیا ہے نا، تو وہ ڈیکمپوز ہوئی تھی. ویسے ایک دن میں 2 دن میں 2 دن بچی تھی نا، بچی تھی، اس کی اسکن اتنی نازک ہوتی ہے نا، بچی ہوتی ہے نا، بڑے کی تو اسکن پھر ذرا موٹی ہوتی ہے نا. تو وہ انہوں نے جو دیکھا ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ بچی کی ماں کہہ رہی ہے کہ میں اس کو اسی طرح جلاؤں گی جس طرح میری بچی. ان کے تو ذہن میں یہ بات ہے کہ ہماری بچی کو جلایا گیا نا. تو بیسیکلی نه دا سینه دا کم چې د غره غلې کنه کم رپورټ راغلی نو دا په دې چې کم وخت شوی کنه دا د دې سرمن چې دا خرابه شوی دا سرمن خرابه شوی دا وایي ڈاکٹران گرم پانی نہیں لگ رہا تھا. یہ بتا نہیں سکتا. وہاں پر جو چولہے میں جو پتیلا پڑا ہوا ہے نا، اس سے ایسے لگتا ہے کہ جو ہے نا اس سے پانی اس پہ جو ہے کسی چیز میں
पानी ले रहा हो उस पर डाल रहा हो, क्योंकि उसके किनारे पे जो है ना उसके सफेद निशान सफेद है। जैसे गरम किए होते हैं। हाँ, उस पे निशान है कि यहाँ पर पानी, तो अभी ज़ाहिर सी उसकी बात है बॉडी गर्मी है ऐसी जैसे जली और ये आधी ऐसी हुई हुई है। बिल्कुल। अब ये गर्मी है कोई ये रिपोर्ट भी बड़ी अजीब सी इसलिए कि वो जो अपेक्स देखें, अपेक्स भी ये बताती है कि शायद इसको जलाया गया, लेकिन मेडिकल कह रहे हैं कि नहीं मेडिकल कह रहे हैं, तो अब फर्दर अभी देखा जाएगा। मैं यहाँ आप सबसे इजाज़त लूँगी, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द मरवा का कातिल पकड़ा जाए और उतने दिन ना लगे जितने दिन ज़ैनब के कातिल को पकड़ने में लगे थे, और उसके बाद इंतज़ामिया लॉ के हिसाब से सख्त सज़ा दे इस मुजरिम को, ताकि कोई और ऐसी हिम्मत ना कर सके। और इसके लिए प्लीज़ कुछ ऐसी सज़ा बना दें कि लोग सोचते हुए भी घबराएं, लोग सोचते हुए भी परेशान हो कि हम किसी बच्ची को उठाएंगे और उसके साथ ये हौलनाक चीज़ करेंगे जो मरवा के साथ हो। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए।